میرا رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں، ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام نور سحر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، دونوں جہاں کی ڈھیر و ساری بھلائیاں برکتیں آپ کا مقدر ہو۔ ناظرین کرام، الحمدللہ عز و جل سحری میں دیکھا جانے والا آپ کا اپنا بہت ہی پیارا پروگرام نور سحر، جو الحمدللہ عز و جل آپ کو علم دین سکھاتا ہے، تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے، نعت مصطفیٰ، حمد باری تعالیٰ، بہت پیاری علم و حکمت سے بھرپور گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اس پروگرام کے اندر بھی، اس ایپیسوڈ میں بھی اول تاخیر شریک رہیں گے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت سلسلے میں شامل کرتا ہوں۔ دو عالم کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے، من صلی علیہ حین یصبح عشرہ وحین یمسی عشرہ ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ سبحان اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا، صرف 10 مرتبہ، انعام کتنا بڑا ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا جس نے مجھ پر صبح 10 مرتبہ اور شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن اس بندے کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیسی عظیم فضیلت ہے، تو پھر ہم کیوں سستی کریں، غفلت کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا پر آئیے نا مل کر درود پاک پڑھنے کی نیت کریں کہ انشاءاللہ الرحمن ہم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا پر خوب درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کتنے پیارے انداز میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک بھیجتے ہیں نا۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں درود پاک۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کرو درود، اور ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، آقا ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا، تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے، تم کو جو راضی کرے، آقا کام وہ لے لیجئے، تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میں رضا، تم پہ کرو درود، ٹھیک ہونا میں رضا، تم پہ کروڑوں درود۔
تو نیت کریں انشاءاللہ ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا پر خوب خوب درود پاک پڑھتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کے اندر تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے، حمد بار تعالیٰ، نعت مصطفیٰ، اور بہت پیاری پیاری گفتگو ہوا کرتی ہے. آج ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے شامل ہیں رکن ہند مشاورت حاجی یوسف صاحب. ماشاءاللہ، مرحبا حضور، آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں. اسی طرح جنید برکاتی صاحب اور ہمارے بہت ہی پیارے نعت خواہ انشاءاللہ آپ کو وقتاً فوقتاً کلام بھی سناتے رہیں گے. آئیے سب سے پہلے پروگرام کو شروع کرنے کے لیے تلاوت قرآن پاک سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. صدق اللہ العظیم. آئیے اب تلاوت قرآن پاک کے بعد حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار مل کر پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد. درد دل کر مجھے عطا یا رب، درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب. یا رب یا رب اللہ، یا رب یا رب اللہ، یا رب یا رب اللہ، یا رب یا رب اللہ. اللہ رکھ دے گناہ گاروں کی، لاج رکھ دے گناہ گاروں کی، لاج رکھ دے گناہ گاروں کی. مولا لاج رکھ دے گناہ گاروں کی. نام رحمان ہے تیرا یا رب، نام رحمان ہے تیرا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب. عیب میرے نہ کھول میرے شر میں، عیب میرے نہ کھول میرے شر میں، عیب میرے نہ کھول میرے شر میں. مولا عیب میرے نہ کھول میرے شر
میں نام ستار ہے تیرا یا رب، نام ستار ہے تیرا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، اور بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل مولا، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب، نام غفار ہے تیرا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، اور تو نے میرے ذلیل ہاتھوں میں، تو نے میرے ذلیل ہاتھوں میں مولا، تو نے میرے ذلیل ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ دیا یا رب، دامن مصطفیٰ دیا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، اور تو حسن کو اٹھا حسن کر کے، حسن کو اٹھا حسن کر کے، تو حسن کو اٹھا حسن کر کے مولا، تو حسن کو اٹھا حسن کر کے، او مع الخیر خاتمہ یا رب، او مع الخیر خاتمہ یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، یا رب یا رب اللہ، 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 درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب۔ آمین آمین آمین۔ اللہ پاک ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ وہ ستار بھی ہے، وہ غفار بھی ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے۔ کریم اپنے کرم کا صدقہ، نعیم بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، تو اور گدا سے حساب لینا، گدا بھی کوئی حساب میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ ناظرین کرام، پروگرام نور صحرا آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ امید کرتا ہوں کہ سحری کی تیاریاں کر رہے ہوں گے، یا ہو سکتا ہے سحری کر رہے ہوں گے، تو آپ سحری کے وقت کا بھی خیال رکھیے گا۔ آپ کے یہاں کا جو ٹائم ٹیبل ہے، آپ اس کے مطابق دیکھ کر کے سحری ضرور کیجیے گا۔ ناظرین کرام، الحمدللہ ماہ رمضان کی برکتیں آپ حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ماہ رمضان کے روزوں کو، تراویح کو، تلاوت قرآن کو، دیگر تمام اذکار خیر کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے۔ ناظرین، بڑی ہی برکتوں والا ہے یہ مہینہ، اور بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ حضرات جو اس ماہ مبارک کے اندر روزے رکھتے ہیں۔ لیکن اس ماہ مبارک میں جہاں کئی لوگ روزہ رکھتے ہیں، ایک تعداد وہ بھی دیکھی جاتی ہے جو ماہ رمضان کے اندر بھی روزے نہیں رکھتی۔ افسوس، اللہ اکبر۔ ماہ رمضان کی آپ روزوں کی فضیلت تو دیکھیں۔ ایک فضیلت آپ کو میں سناتا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ احادیث مبارکہ میں روزوں کی کئی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دو جہاں کے سلطان، شہنشاہ کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں،
آدمی کے ہر نیک کام کا بدلہ 10 سے 700 گنا تک دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آدمی کے، دوبارہ سنیے، میرے آقا فرما رہے ہیں آدمی کے ہر نیک کام کا بدلہ 10 سے 700 گنا تک دیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا اللہ عز و جل فرماتا ہے الا الصوم فانه لی وانا اجزی بہ۔ سبحان اللہ۔ یعنی میرے آقا فرماتے ہیں سوائے روزے کے، اللہ فرماتا ہے، ہمارے آقا اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے سوائے روزے کے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہی دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیسی عظیم فضیلت ہے، کیسی عظیم بشارت ہے۔ اچھا بعض علماء کرام نے انا اجزی بہی کو انا اجزا بہی بھی پڑھا ہے، یعنی حمزہ پر جو زبر ہے نا، تو بعض محدثین نے اس پر حمزہ کے اوپر پیش پڑھا ہے انا اجزا بہی۔ اب معنی کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، اب معنی یہ ہوگا کہ روزے کی جزا میں خود ہی ہوں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر نیک کاموں کی جزا مقرر کی ہے، بندہ یہ نیک کام کرے گا تو اس کو یہ ملے گا، یہ نیک کام کرے گا، نماز پڑھے گا تو یہ فضیلت ہے۔ انا اجزی، میں جزا دیتا ہوں، اور اس میں انا اجزا بہی، یعنی اس میں جو ہے حمزہ کے اوپر حمزہ کی جو حرکت ہے صرف وہ تبدیل ہوگی۔ ماشاءاللہ، کیا بات، انا اجزا بہی، میں خود اس کی جزا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یعنی روزہ رکھنے والا کتنا خوش نصیب ہے، روزہ رکھے گا اس کو اللہ مل گیا، اس کو خدا مل گیا، اور کیا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اچھا کئی ایسے لوگ بھی ابھی ہمیں دیکھ رہے ہوں گے، جیسے آپ نے کہا کہ کئی لوگ ہوتے ہیں کہ جو روزہ نہیں رکھتے، بالکل، ہو سکتا ہے سحری میں تو شرکت کر رہے ہوگے لیکن روزہ رکھنے کی نیت نہیں ہوگی، تو یہ فضیلت سن کر اگر وہ ذہن بنا لے اپنا کہ انشاءاللہ میں بھی روزہ رکھوں گا۔ بالکل، سبحان اللہ۔ اچھا بعض لوگوں کے ذہن میں یوسف بھائی یہ بھی بات آتی ہوگی نا، یار روزہ رکھیں گے، کام کاج پہ جائیں گے، اب وہاں پر پورے دن کام کرنا ہے، دھوپ ہے، پیاس ہے، گرمی ہے، تو کیسے رکھیں گے؟ ان لوگوں کے لیے میں ایک اور حدیث پاک سناتا ہوں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک فرمان ملتا ہے، آقا فرماتے ہیں سومو تصحوا، روزہ رکھو صحت یا ہو جائے گی۔ تو یہ جو ایک تو خام خیالی یہ تو کہ ہم روزہ رکھیں گے تو بیمار پڑ جائیں گے، مصیبت آ جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ آپ روزہ رکھ کر تو دیکھیں، انشاءاللہ بڑی برکت نصیب ہوگی۔ تو ماہ رمضان کی برکتوں کو لوٹتے ہوئے ناظرین کرام نیت کریں کہ انشاءاللہ ایک روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے، اور خدا نہ خواستہ اگر آپ نے پیچھے کوئی روزہ چھوڑا ہے یا روزے چھوڑے ہیں تو انشاءاللہ ماہ رمضان جب گزر جائیں گے تو اس کے بعد اس کی قضا بھی آپ کو کرنی ہے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کے ماہ رمضان کے روزوں کو، تراویح کو، تلاوت قرآن کو، دیگر اذکار خیر کو اپنے فضل و کرم سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ عز و جل ہم اپنے اس پروگرام نور سحر کے اندر کوشش کرتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر کسی نہ کسی ایک خاص ٹاپک کے اوپر آپ کے سامنے کچھ گفتگو پیش کریں۔ نیت یہی ہے کہ ہم یہاں سے کچھ آپ تک علم کی باتیں پہنچا سکیں، کچھ دین کا پیغام پہنچا سکیں۔ تو آج بھی انشاءاللہ الکریم ہمارے مہمانوں کے ساتھ بہت پیارے ٹاپک کے اوپر آپ سے گفتگو کرنے والے ہیں۔ ٹاپک کیا ہے؟ بڑا ہی پیارا ہے، اس کا نام ہے مشورہ سنت ہے۔ اور ویسے بھی آج مہمان میں بھی ایک خصوصی مہمان بھی ساتھ میں ہمارے، ارے واہ ماشاءاللہ، جنید بھائی کے فرزند، جنید بھائی کے صاحبزادے، کیا ماشاءاللہ۔ کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ محمد حنظلہ طاری۔ ماشاءاللہ، محمد حنظلہ چھوٹے، سب سے چھوٹے۔ ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے آپ کو، دونوں جہان کی خوشی نصیب فرمائے۔ اللہ پاک عالم باعمل مفتی اسلام بنائے، آمین آمین والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ آمین۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، سحری بھی کرتے رہیے گا، ایسا نہ ہو کہ آپ پروگرام دیکھنے میں اتنے مصروف ہو جائیں کہ سحری کا پتہ نہ چلے، تو سحری بھی کرتے رہے انشاءاللہ، پروگرام بھی دیکھتے رہیے گا انشاءاللہ۔ ہمارے لیے یہ سحری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ناظرین کرام، ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے بہت ہی پیارا، اس کا نام ہے مشورہ سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ مشورے کی بڑی اہمیت ہے۔ آپس میں جب بھی کوئی کام کرنے جا رہے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے سے مشاورت کر لینا، میٹنگ کرنا کہ میں یہ کام کرنا چاہ رہا ہوں تو اس میں کس انداز سے کر سکتا ہوں، کس انداز سے اچھی طرح کر سکتا ہوں، یہ مشورہ ہوتا ہے۔ اور مشورے کے بڑے فضائل ہیں۔ آپ مشورے کی فضیلت کو اور اس کی اہمیت کو اس بات سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ نبی آخر الزمان، رحمت عالمیان، سردار دو جہان، محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے عقل کامل عطا فرمائی، بے شک، اور ایسی عقل ہے بلا مبالغہ، بلا کسی تردد کے یوں کہا جا سکتا ہے کہ ساری کائنات کی عقل ایک طرف، حق ہے، اور ایک طرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل ہے، تب بھی میرے آقا کی عقل ہی بھاری آئے گی۔ سبحان اللہ۔ بے شک، تو اتنی عقل کامل اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی، آپ صاحب الرائے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بڑا زبردست ذہن عطا فرمایا ہے۔ حضور پاک
صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ذہین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عظیم عقل رکھنے والے، اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں مشورے کی اہمیت کتنی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے محبوب آپ ان صحابہ کرام سے کاموں کے اندر مشورہ کیجیے۔ کیا بات ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے مشوروں کی حاجت نہیں، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشورہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ مشورہ بہت اہم ہے، اس کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ میں چاہوں گا کہ اپنے مہمانوں سے اس حوالے سے کچھ گفتگو کی جائے۔ یوسف بھائی کیا فرماتے ہیں مشورے کے حوالے سے؟ مشورہ کتنا اہم ہے؟ مشورہ کیوں کرنا چاہیے؟ جی بالکل، مشورے کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے، اور مشورہ کرنا تو اللہ تبارک و تعالی کی سنت بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بھی مشورہ فرمایا، اور مشورہ کرنے کے بعد بندہ اگر کوئی کام کرتا اللہ ہے، پاک بے نیاز ہے۔ جی جی، اللہ پاک کو کسی کے مشورے کی حاجت حاجت نہیں۔ اچھا، مشورہ کر کے اگر کوئی بندہ کام کرتا ہے تو بالفرض اگر اس کام میں جو ہے وہ کامیابی نہیں بھی ملتی، تب بھی اگر مشورے کے ساتھ ہوا ہے تو وہ کہے گا نا کہ اگر کامیابی نہ بھی ملے تو اس کا اتنا افسوس، اتنا رنج نہیں ہوتا کہ بھائی یہ ڈیسیجن جو میں نے کیا ہے، لیا ہے، یہ میرا اپنا ڈیسیجن نہیں تھا بلکہ میں نے مشورے کے ساتھ کام کیا ہے۔ صحیح۔ تو مشورے کے تو جو ہے وہ بہت سارے فوائد ہیں، اور مشورہ ہر وقت اور بہت سارے مواقع پر جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ بڑی پیاری بات آپ نے کی ماشاءاللہ، کہ مشورہ واقعی ایسا ہی ہے کہ ہم نے اگر کر لیا اور اگر اس میں نقصان ہو بھی جائے تو افسوس نہیں ہوتا ماشاءاللہ۔ میں چاہوں گا کہ مشورے کے کچھ آداب جنید بھائی ذکر کریں، کچھ فوائد مشورے کے۔ مشورے کے فوائد جو ہے ماشاءاللہ بڑی پیاری بات ہے۔ مشورہ کرنا جو ہے یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے، یعنی جیسا کہ ہمارے حاجی یوسف بھائی نے بھی بتایا کہ مشورہ کرنے کے بعد اگر بالفرض اس کام میں یعنی سکسیسفل نہیں ہوا آدمی تو بھی اس کو اتنا افسوس نہیں ہوتا ہے، صحیح، کیونکہ اس نے مشورہ کر اور کے پھر سیف بھی ہو جاتا ہے، سیف بھی ہو جاتا ہے۔ کوئی وہ خود سیف ہو جاتا ہے کہ بھائی میں مطلب سیف ہوں۔ الحمدللہ۔ وہ ورنہ یہ ہوتا ہے کہ بغیر مشورے کے کوئی کام کر لیا تو چار لوگ باتیں سناتے ہیں کہ بھائی کس سے پوچھ کے کیا تھا، کس سے مشورہ کیا تھا۔ نہیں، بندہ مشورہ کر کے گویا کہ اپنے آپ کو سیف زون میں سیف کر لیتا ہے واقعی۔ اچھا، اور ہوتا یہ کہ فائدہ مند بات یہ اگر مشورہ کرنے والا، جیسے حدیث پاک میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی کام کا ارادہ کرے اور اس میں کسی مسلمان سے مشورہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے درست کام کی ہدایت دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا پیاری بات ہے۔ زبردست۔ کہ واقعی مطلب انسان یہی چاہتا ہے کہ مشورہ کرنے کا بھی مقصد یہ ہے، یا مشورے سے پہلے کی اگر ہم بات کریں تو کون انسان ہوگا جو یہ چاہے گا کہ بھائی میں کام کرنے جا رہا ہوں یہ غلط ہو، سبحان اللہ۔ میرے کام میں مجھے کامیابی نہ ملے۔ ہر ایک چاہے گا کہ بھائی کامیابی ملے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام گویا کہ راستہ بتا رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اتنی پیاری بات ہے ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ کچھ فوائد بھی اس کے اسی اگر طرح جو ہے ذکر کیے جائیں۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان ہے کہ کوئی قوم جب بھی آپس میں مشورہ کرتی ہے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تابعی بزرگ گزرے، بہت بڑے بزرگ گزرے ماشاءاللہ، تو یہ فرماتے کہ جب کوئی قوم آپس میں مشورہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ان کی افضل رائے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ ایک ہوتا ہے نا کہ بھائی جو ہے وہ سب مطلب مشورہ تو ہم کر رہے ہیں لیکن کیا بہتر ہے، تو تم مشورہ کرو، تم کو افضل رائے کی طرف ہدایت دے دی جائے گی۔ کوئی ایسی بات سامنے آ جاتی ہے دوران مشورہ کہ جو پہلے توجہ میں نہیں ہوتی، بالکل، لیکن وہ جب ڈسکشن میں آتا ہے بالکل۔ تو ایک یوں سمجھ لو کہ ایک الگ طرف رخ چلا جاتا ہے اور پھر وہ کامیابی مل یعنی جاتی ہے۔ مشورے سے پہلے وہ بات ذہن میں نہیں ہوتی، جی بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن وہ مشورے کی برکت سے چار لوگ بیٹھے ہوئے، جو بھی افراد بیٹھے ہوئے، جب وہ مشورہ، اور واقعی مشورہ ہو بھی وہ مشورہ، یعنی یوں نہیں کہ رسم مشورہ ہو کہ پہلے سے سوچ چکا ہے کہ بھائی یہی کرنا ہے اور آپ کیا فرماتے ہیں، آپ کے نہیں آپ کی تو بات صحیح نہیں ہے، آپ کی بات یہ انداز نہ ہو، اور جو میں طے کر کے آیا ہوں وہی صحیح ہے۔ جی۔ تو یہ طریقہ یہ ہو کہ واقعی اس وقت بندہ مشورہ کرے، یعنی یہ فوائد سچے دل سے علی بھائی، مشورہ ہو۔ ہاں علی بھائی، یہ جو فوائد حدیث پاک میں بیان ہوئے یا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے، تو اس میں واقعی مطلب وہ چیزیں نا، کیونکہ آج یوں کہیے کہ علم کی کمی ہے، ایک تعداد ہے جو علم سے دور ہے، تو پہلے تو لوگ مشورہ کرتے نہیں، اور مشورہ کرتے بھی تو وہ اپنی رائے ہی کو مسلط کرنے کی کوشش کرتے، صحیح۔
یعنی بطور مشورہ ایک فارمولیٹی ہوتی ہے، بنام مشورہ ایک فارمولیٹی ادا کر رہے ہوتے ہیں تاکہ بعد میں بھائی ہم نے تو مشورہ کیا تھا، لیکن بھائی مشورے کا مقصد یہ ہے کہ سامنے والے کی بات بھی سنی جائے، یہ نہیں کہ جو کہے اس کی پوری بات نہ سنے، یا سنے تو بس وہ سنتے ہی کاٹ کر دے، ایسا یہ ظاہر ہے کہ پھر یہ مشورہ نہیں ہوا، یہ تو اپنی بات مسلط کرنا ہوا، منوانا ہوا۔ تو اگر واقعی مشورہ کرے گا تو اللہ حدیث پاک کی روح کے مطابق، حدیث پاک کے فرمان کے مطابق جو ہے اللہ پاک اس کو درست راہ کی طرف ہدایت عطا فرمائے۔ یہ مشورہ ہونا چاہیے، حکم نہیں ہونا چاہیے۔ جی فارمیلٹی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، حکم دے رہے ہیں آپ کہ بھئی میں نے بول دیا تو کرنا ہے۔ اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے یوسف بھائی کہ ٹھیک ہے مشورہ ہو رہا ہے، پھر یہ ہوتا ہے کہ بھئی اب ٹھیک ہے مشورہ ہو رہا ہے، آپ سے مشورہ لیا، کسی سے مشورہ لیا، اب اس کے مشورے کو اگر مانا نہیں گیا جی تو پھر وہ بندہ ناراض ہو جاتا ہے، صحیح۔ تو کیا ایسا ہونا چاہیے؟ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو تربیت فرمائی ہے کہ جب بھی بندہ اپنا مشورہ دے تو ناقص سمجھ کے دے۔ صحیح۔ اچھا ناقص ہو سکتا ہے کہ ناظرین کے لیے نیا ہو کہ بھئی ناقص یہ کیا ہے، ہاں تو یعنی انقص، یعنی ایک جس کو بولیں گے کہ مطلب قبول نہ ہونے والا، یعنی ناقص، قبول ہو تو ٹھیک، نہ قبول ہو تو ٹھیک ہے ورنہ تو نہ، یعنی کیا جنید بھائی اس کو یعنی یوں کہہ سکتے کہ بھائی جو ہے یہ سمجھ کر پہلے ہی بات کرے کہ بھائی اس نے مجھے بڑاپن دیا ہے، کہ مجھ سے مشورہ کر رہا ہے، اب میں اس پر اپنے بڑاپن کو لاگو نہ کروں، تھوپوں نہ کہ بھائی تم نے مجھ سے مشورہ کیا تو میرا مشورہ ماننا بھی پڑے گا، نہیں، جیسے اس نے مجھے بڑاپن دیا ہے تو میں بھی عاجزی اختیار کرتے ہوئے اپنا مشورہ پیش کر دوں کہ بھائی تمہاری یہ میرا مشورہ ہے، اب تم جیسا بہتر سمجھو ویسا کام کر لو، باقی میرا مشورہ ہے۔ ہوتا یہ ہے نا بعض اوقات کہ جو مشورہ دیتا ہے نا وہ بالکل چاہتا ہے کہ جو میں نے مشورہ دیا اس پر عمل کرے۔ ابھی 2-3 دن پہلے کی بات ہے، جی جی مجھے ایک چونکہ GNRF ڈپارٹمنٹ بھی الحمدللہ جو ہے وہ اس میں بھی خدمت کا موقع ملتا ہے اور اس کی بھی خدمت ہے، جی جی تو اس کے حوالے سے ایک مشورہ آیا کہ بھئی ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے۔ صحیح۔ تو میں نے کہا بھئی ٹھیک ہے، یعنی جو بھی ایک واٹس ایپ پر چیٹنگ چل رہی تھی تو بار بار ان کا اصرار آ رہا تھا، تو آخر میں مجھے جو ہے نا وہ رپلائی دینا پڑا کہ حضور آپ نے اپنا مشورہ دے دیا ماشاءاللہ، اور جو ہے وہ نوٹ کر لیا گیا اور آپ کا مشورہ، صحیح، اور جو ہے وہ یعنی ان کا بار اصرار یہ تھا کہ بس اب آپ اس کو امپلیمنٹیشن کی طرف لے آئے۔ جی اگرچہ ان کا جو مشورہ تھا اگرچہ مطلب سمجھ میں آنے والی بات تھی، لیکن وہ چاہ رہے تھے کہ فوری طور پر اس کا امپلیمنٹ کروا دو۔ مشورے اور حکم میں فرق نہیں تھا۔ جی صحیح۔ جی پھر چونکہ تھوڑی سی ان سے ایک دوستی بھی ہے ان معنوں میں، یعنی کہ ذہنی ہم آہنگی ہے، تو خوش طبع کے طور پہ میں نے ان کو رپلائی دیا کہ حضور آپ نے اپنی بات رکھ دی ہے، آپ کا کام تھا بات رکھ دینا، اب انشاءاللہ جو ہے وہ مستقبل میں اس کو کس طرح سے نافذ کیا جائے گا اس پہ غور کیا جائے گا۔ پھر انہوں نے رپلائی دیا کہ ابھی تو بات رکھ دی ہے، مستقبل میں بھی رکھا کروں گا۔ ماشاءاللہ، یعنی کہ یہ واقعی حاجی یوسف بھائی آپ صحیح فرما رہے ہیں، جو آپ کا جو انداز ہے، علی بھائی نے بھی یہ صحیح توجہ دلائی کہ بعض لوگ مشورہ دیتے ہیں لیکن مشورہ قبول نہ کیا جائے نا تو ناراض ہو جاتے، تو یہ طریقہ گویا کہ نا اگلے کو ہم اس بات کا احساس دلا رہے کہ بھائی تو نے مجھ سے مشورہ مانگا ہی کیوں، جی، اور اگلی مرتبہ اگلی مانگنا بار بھی یہ بھول مت کرنا، جی، اگلی مرتبہ بھول مت کرنا، اور وہ ابھی بھول کر لی ہے سامنے والا بھی جو ہے وہ سوچ رہا ہوتا ہے جی کہ کہ یار غلطی ہو گئی ہے اور رجوع کرتا غلطی ہو گئی ہے، ہے دل میں جو ہے وہ سوری کہہ رہا ہوتا ہوگا کہ بھائی میری سے مسٹیک ہو گئی ہے، آئندہ آپ سے مشورہ کبھی نہیں کروں گا۔ یعنی یہ طریقہ درست نہیں ہوتا ہے واقعی، مطلب ناظرین کو بھی چاہیے، کیونکہ بہت سارے مواقع آتے ہیں مشورہ کرنے کے، لوگ مشورہ ہم سے یعنی ہمیں عزت دے رہے ہوتے ہیں نا، وہ مشورہ کسی بات میں کر رہے مطلب عزت دے رہے، تو ہم کو چاہیے کہ اپنی عزت برقرار رکھیں۔ اچھا ایسا بھی ہوتا ہے جنید بھائی کہ مشورہ کسی نے دیا، بہت فورس کر کے دیا، اب اس کا مشورہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا، نہیں مانا، جی جی، اب اس کے مشورے پر عمل نہیں کرنے میں نقصان ہو گیا، اب بعد میں جو وہ لیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، میں نے کہا تھا نا میری بات نہیں مانی نا، وہ یعنی مطلب کنٹینیو اس پر جو ہے وہ باتیں سناتے رہے گا کہ میری بات نہیں مانی تھی نا، اس لیے جو ہے وہ کام بگڑ گیا۔ اور اگر یہی ہوتا کہ بھائی اگر مشورہ یعنی وہ جو بندہ یہ کہہ رہا ہے وہ یہ سوچے کہ اگر میرے مشورے پر کرنے پر غلط ہو جاتا تو کیا بار بار یہ کہتا کہ ہاں بھائی وہ اصل میں میرے مشورے کی وجہ سے ایسا ہو، نہیں نا، اس وقت تو منہ چھپائے گا، تو لہٰذا یہ مشورے کا نہیں، اس وقت تو وہ یہ کہے گا بھائی میں نے تو صرف مشورہ ہی دیا تھا، اب قبول کرنا نہ کرنا یہ تو آپ کا کام آپ کا تھا، بھی تو دماغ تھا، آپ بھی تو اپنی آپ بھی عقل دونوں کو استعمال اور کرتے مشورہ ہیں، کر جی لیتے، جی جی، ضروری تھوڑی تھا میرے ہی مشورے پہ میں نے عمل حکم کرنا۔ تھوڑی دیا تھا، میں نے تو مشورہ ہی دیا تھا آپ کو۔ صحیح، اللہ اکبر اللہ اکبر۔
تو واقعی ناظرین کرام ایسا ہی کچھ ہے. جی اللہ ایک کرے بڑی کہ ہم پیاری روایت سمجھ بھی ہے لیتے ہیں. علی جی جی بھائی اس بالکل. میں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے استخارہ کیا وہ نامراد نہیں ہوگا، اور جس نے مشورہ کیا وہ نادم نہیں ہوگا، سبحان اللہ. اور جس نے میانہ روی کی وہ کنگال نہیں ہوگا. سبحان اللہ. یعنی میانہ روی یعنی کہ اپنی گزر بسر میں مڈل انداز، درمیانہ انداز، نہ افراط و تفریط دونوں سے بچے، یعنی کہ بہت زیادہ فضول خرچی سے بھی بچے اور ایسی بھی انداز نہ اپنائے کہ کھانے پینے کے بھی مسائل ہو جائے. تو میانہ روی اگر جو ہے وہ اپناتا ہے گزر بسر میں اپنی، تو وہ کنگال ہونے سے محفوظ رہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا جنید بھائی، یہاں پر آپ سے ایک بات یہ بھی میں پوچھنا چاہوں گا کہ چلے آپ نے بڑی پیاری روایت بھی پڑھی مشورہ کرنے کے حوالے سے. اب یہ ہے کہ مشورہ کن کاموں کے اندر کریں؟ جیسے کچھ کام ایسے ہیں، ظاہری بات ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ بلکہ ہے حقیقت یہ کہ کچھ کام ایسے ہیں کہ جن میں مشورہ نہیں کیا جا سکتا. صحیح. مثال کے طور پر اللہ اور رسول کی طرف سے جو حکم ہم پر لاگو ہے، واہ واہ. نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، تو وہ جو اس کا وقت مقرر ہے اس میں ہمیں کسی سے مشورہ کرنے کی حاجت نہیں ہے. جی جیسے اب رمضان کے روزے ہے ہاں. تو ماشاءاللہ ایک تعداد تو ہے رکھ ہی رہی ہے، لیکن ایک شاید یہ بھی ہو کہ بھائی میں رکھوں یا نہیں رکھوں، میں فلاں دوست سے پوچھ لوں، میں فلاں پڑوسی سے پوچھ لوں. تو بہت اچھی توجہ دلائی اللہ پاک آپ کو اس کی بہتر جزا دے کہ احکام خدا بندی میں تھوڑی مشورہ کیا جائے. یعنی یہ تو مطلب لازمی ہے، کمپلسری کرنا ہی کرنا ہے. جی حضور. تو کن کاموں کے اندر مشورہ کیا جائے؟ اچھا ہاں ماشاءاللہ. اگر کچھ ایسی لسٹ مل جائے ناظرین کرام کو. اب ظاہر بات ہے ناظرین کرام سوچ بھی رہے ہوں گے کہ مشورہ تو کرنا ہے، کن کن کاموں کے اوپر مشورہ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے ماشاءاللہ جو ہے اللہ پاک نے سبھی کو مطلب جو ہے وہ عقل و شعور دیا ہوا ہے، اور ہر ذی شعور یہ سمجھ سکتا ہے کہ کن کاموں میں مجھے مشورہ کرنا چاہیے. لیکن پھر بھی ماشاءاللہ چونکہ آج کا ہمارا ٹاپک ہی ہے تو کچھ ایسے اہم کام جس میں واقعی لوگ مشورہ کرتے بھی ہے اور کرنا بھی چاہیے. صحیح. جیسے مثال کے طور پر بیٹا بیٹی کے رشتے کا معاملہ ہے، تو ظاہر ہے کہ مطلب جو ہے وہ گھر کے بڑوں سے اور اسی طرح جو ہے وہ کچھ قریبی دوستوں سے انسان مشورہ کرتا ہے کہ بچی کو رشتہ آیا ہوا ہے یا بیٹے کا فلاں جگہ رشتہ لے کر جانا ہے، تو بڑی اچھی بات ہے، مشورہ کرنا چاہیے. اسی طرح جو ہے کوئی مکان وغیرہ لینا ہے کسی ایریے میں تو پہلے سے ہی قیمت معلوم کر لے کہ بھائی اس ایریے میں کیا مکان کا ریٹ چل رہا ہے، مشورتاً پوچھ لے. اس طریقے سے پڑوسی وغیرہ کیسے ہے حال، اس طریقے سے. پھر جو ہے ایک اور صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھی بات جی کاروباری اعتبار سے کہ کئی ایک لوگ دیکھا گیا ہے بغیر مشورے کے بڑے بڑے کام شروع کر دیتے اور پھر بس اللہ کی پناہ آزمائش میں آ جاتے بیچارے. یعنی لاکھوں لاکھ روپے جو ہے نا وہ گوا دیتے ہیں اور یوں کہیے کہ اپنی ہستی کھیلتی لائف کو جو ہے نا وہ آزمائش کا شکار بنا دیتے. تنگ دست بھی ہو جاتے، بعض اوقات مقروض ہو جاتے، جو ہے وہ کچھ بیچنا پڑتا ہے. تو یہ شاید جو ہے وہ اچھے لوگوں سے مشورہ نہ کرنے کے سبب کہ بھائی یہ کاروبار مجھے کرنا چاہیے یا نہیں. اسی طرح پارٹنرشپ کرنے سے پہلے کاروباری اعتبار سے لوگ شراکت داری کرتے، پارٹنرشپ کرتے، تو یہ بھی پوچھ لے کہ بھائی کن سے ہے، فلاں سے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، فلاں کا یہ کام ہے وہ مجھے انویسٹ کا کہہ رہے ہیں میں اس پہ انویسٹ کروں یا نہیں کروں. تو یہ چند مواقع ہے جس میں کہ جو انسان کو مشورہ اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں جی عام طور پر، یعنی مشورہ کے حوالے سے اگر ہم بات کی جائے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خدا یعنی ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسی صلاحیت ان کے پاس ہوتی ہے کہ وہ صاحب الرائے ہوتے ہیں. یعنی ماشاءاللہ اتنی سوچ ہوتی ہے، اتنا ذہن ہوتا ہے کہ خود ہی ماشاءاللہ ان کے اندر ایک بعضوں کا تجربات بھی ہوتے ہیں نا، کئی سالوں سے کام کرتے چلے آ رہے ہیں تو تجربات ہوتے ہیں، وہ خود ہی اپنا کام کر لیتے ہیں، کسی سے مشورہ کرنے کی ان کو اتنی حاجت نہیں ہوتی ہے. صحیح. دوسری طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر اتنی صلاحیت تو نہیں ہے لیکن وہ پوچھ کر رہے ہوتے ہیں، مشورے کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا تیسری طرح کے لوگ وہ ہیں کہ جن کو ایک تو تجربات بھی نہیں ہیں جی اور دوسرا یہ کہ وہ کسی سے پوچھتے بھی نہیں ہیں. صحیح. تو ایسے جو تیسری کیٹیگری کے لوگ ہیں نا، عام طور پر یہی لوگ ٹھوکر کھاتے ہیں کیونکہ ان کو نہ تجربہ ہے نہ کسی سے پوچھنا ہے، بس اپنے ہی چلانی ہے، تجربہ خود ہی کرنا ہے، خود ہی تجربہ. لیکن یہ بھی دیکھا گیا علی بھائی کہ بعض لوگ ہے نا اس طریقے سے مطلب خود پسندی کا گویا کہ وہ شکار ہو جاتے، مجھے مشورے کی کیا حاجت ہے. بالکل ایسے بلکہ اگر کوئی سمجھائے بھی، جیسے مثال کے طور پر اولاد ہے اگرچہ بالغ ہے، کاروبار کے لیے کچھ اسٹیپ لے رہی ہے
اب والد صاحب کا جو تجربہ ہے زندگی بھر کا، والد صاحب سمجھا رہے، اس وقت سمجھ میں نہیں آتا، ابا مجھے مشورہ مت دو، آپ پرانے دور کے آدمی ہیں، آپ کو کیا پتا ابھی دنیا کہاں چلی گئی ہے، بلا وجہ کسی پہ بھی شک کر رہے اور پھر جب ٹھوکر لگتی ہے تب جو ہے وہ عقل گویا کے ٹھکانے آتی ہے۔ تو اس میں ایک بڑی پیاری بات جو ہے لکھی ہوئی ہے کہ کسی دانا سے پوچھا گیا، یعنی عقل مند سے پوچھا گیا کہ کون سی چیز عقل کی زیادہ مؤید اور کون سی زیادہ مضر ہے۔ مؤید یعنی فائدہ مند، تائید کرنے والی، جی تائید کرنے والی، اور زیادہ نقصان پہنچانے والی۔ تو انہوں نے کہا کہ عقل کے لیے زیادہ مفید 3 چیزیں۔ اچھا ناظرین بہت جو ہے دلچسپی والا سوال اور جواب ہے۔ عقل کے لیے زیادہ مفید 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، علماء کرام سے یعنی علم والوں سے مشورہ کرنا۔ کیا بات، ماشاءاللہ۔ نمبر 2، امور کا تجربہ ہونا، جو کام کرنے جا رہا ہے اس کا تجربہ ہونا۔ اور نمبر 3، کام میں ٹھہراؤ سلجھاؤ ہونا۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ یہ نہیں کہ ابھی یہ کیا فائدہ نہیں ہو رہا ہے فوراً یہاں سے اٹھا ہوا، پھر فوری وہاں سے طور پر اٹھاؤ۔ رزلٹ۔ جی ابھی کیا، ڈاکٹروں کے متعلق بھی لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یوسف بھائی، صبح میں دوائی لائی، شام کو بولتے ہیں آرام نہیں ہوا، دوسرے ڈاکٹر کو دکھا دے۔ ارے بھائی دوائی لائی یا جادو کی چھڑی لے کر آئی کہ بس گھما دیا اور فوراً جو ہے وہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دوا لے کر آئی، دوا اتارنی 3 وقت کی ڈاکٹر نہیں دی تو 1 وقت کی اتارنی ہے، جی بولے پھر آرام نہیں ہوتا۔ ایسوں کو میں کہتا ہوں کہ بھائی صرف ڈاکٹر کے پاس جا کر آ جانے سے بیماری اچھی نہیں ہوتی ہے، صحیح، وہ جو دوا دے، دوا اتارے، 2 4 8 دن کچھ گزرنے دے، پھر اس پر وقت لگتا ہے نا، ہر چیز کے لیے ایک وقت لگتا ہے کہ مطلب۔ تو اسی طرح طبیعت میں تو وہ دانا نے فرمایا کہ یہ 3 چیزیں عقل کو فائدہ دینے والی ہے: علماء سے مشورہ کرنا، امور کا تجربہ ہونا، اور کام میں ٹھہراؤ سلجھا ہونا۔ اور 3 چیزیں عقل کو نقصان دینے والی۔ اچھا، وہ 3 چیزیں کیا؟ خود رائے، وہی بات آ گئی، اپنی رائے پسند کرنا۔ بس کہ بھائی میں جو کہہ رہا ہوں مجھے مشہور، یعنی کہ دوستوں کو بعض اوقات قریبی دوست ہوتے ہیں، خیر خواہ ہوتے ہیں، لیکن ان کو بعض اوقات جو ہے نا وہ یوں کہیے کہ علم کی کمی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انسان جھڑک دیتا ہے، بھائی مجھے مشورہ مت دو، مجھے کیوں مشورہ دے رہے ہو آپ، مجھے کیوں سمجھا رہے ہو، میں آپ سے مشورہ نہیں مانگ رہا ہوں، میں آپ سے مشورہ نہیں مانگ رہا ہوں۔ جی تو یہ عقل کے لیے نقصان دہ بات ہے، خود رائے۔ دوسرا ناتجربے کاری، ایکسپیرینس نہیں ہے۔ اور تیسرا جو ہے جلد بازی، بس فوراً نتیجہ۔ تو یہ عقل کے لیے بھی نقصان دہ چیزیں جو ہے ایک دانا کے قول کے مطابق زبردست، ماشاءاللہ۔ یعنی کن مواقع پر مشورہ کیا جائے، آپ نے ان کی کوئی تفصیل دی، جیسے شادی بیاہ کے بچے کے حوالے سے ہیں، کاروبار کے حوالے سے ہیں، یعنی بلکہ میں تو یہ کہوں گا جو بڑے بڑے کام ہم انجام دے رہے ہیں، جو اہم کام انجام دے رہے ہیں، ہر اہم کام کے لیے مشورہ کیا جائے۔ اچھا یہیں پر یوسف بھائی ہم ظاہری بات ہے یہ بات کر رہے ہیں کہ کن کن کاموں کا مشورہ کیا جائے، تو دوسرا سوال خود ہی یہ بن جاتا ہے کہ مشورہ کریں کس سے؟ اب بہت اچھی بات پر توجہ دلائی آپ نے۔ صحیح، مشورہ کرے کس سے؟ اب ہوتا یہ ہے نا کہ ایکچولی پرابلم کیا ہے پتہ ہے جی جی، کہ بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں مشورہ اس سے کروں جو میرے مرضی کے مطابق جواب دے، صحیح، یعنی جو میں کرنا چاہتا ہوں جو اس کی تائید کرے اس سے میں مشورہ کروں، جو میری بات کراس کرے میں اس سے مشورہ ہی نہ کروں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ ذہن نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل۔ دوسرا یہ کہ مشورہ کرے کس سے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر کاروبار کرنا ہے تو کاروبار کرنے والا ظاہر سی بات ہے کہ وہ تاجر سے مشورہ کرے گا، کیا بات ہے، واہ، تو اس کو فائدہ ملے گا۔ اگر کاروبار کرنے والے نے جو ہے وہ کسی مدرس سے مشورہ کیا صحیح، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک وہ فیلڈ الگ ہے تدریس کی، پڑھانے کی، تاجر تجارت کی فیلڈ الگ ہے، تو اس نے تاجر سے مشورہ کرنا ہوگا۔ اچھا اب تجارت میں بھی مختلف جو ہے وہ قسمیں ہیں، صحیح، اب جس قسم کا کاروبار کرنا چاہ رہا ہے، اب کوئی ایکسپورٹ کا کاروبار کسی کو کرنا شروع کرنا ہے، اب وہ ڈومیسٹک والے سے کام پوچھے گا کہ جو اب لوکل میں کام کر رہا ہوتا ہے وہ ایکسپورٹ کا مشورہ نہیں دے سکے گا۔ صحیح بات۔ اچھا اب مشورہ فار ایگزامپل کہ کسی غلط شخص سے کر لیا، غلط شعبے سے کر لیا، غلط شعبے والے سے کر لیا، اب جس سے مشورہ کیا جاتا ہے نا، پرابلم یہ نا کہ اس کو بھی تجربہ ہو یا نہ ہو وہ مشورہ دیتا ضرور ہے، یعنی وہ یہ بات کہنے میں بڑی اس کو شرم آتی ہے
کہ بھائی نا اس بات میں آپ کو مشورہ نہیں دے سکتا، مجھے اس کا تجربہ نہیں ہے، جی بلکہ وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ چوکے چکے لگا رہا ہوتا ہے وہ اور رانگ نمبر مار رہا ہوتا ہے. ڈرائیونگ آئے نہ اسٹیئرنگ پکڑ لینا ہے، جی جی بھلے پھر کہیں بھی پہنچا جی منزل پہ پہنچا یا اسپتال پہنچا ہے، لیکن اسٹیئرنگ پکڑنا ہے بس. تو بس یہی ہے کہ اگر کوئی مشورہ مانگے ہاں تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا واقعی میں اہل ہوں کہ میں اس کا مشورہ میں اسے دے سکتا ہوں، صحیح. میرے اندر وہ صلاحیت ہے. ہوں. اور مشورہ مانگا اس سے جائے جو تجربہ کار یعنی جو اس فیلڈ کا ماہر ہو. ماہر ہو، یا اس مطلب جیسے مثال کے طور پہ کہ بھائی کوئی بیماری ہو گئی، کوئی آزمائش میں آ گیا، اب مشورہ کرنا ہے کہ بھائی کس ہاسپٹل میں جائے، ایڈمٹ کیا جائے، کس ڈاکٹر کو بتایا جائے. تو اب دیکھا جائے کہ کون ایسے لوگ ہیں جو اس بیماریوں میں مبتلا ہوئے پچھلے دنوں میں، ماضی میں، تو ان لوگوں سے جو ہے وہ مشورہ کیا جائے کہ آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا اس ڈاکٹر کے حوالے سے. یا جو میڈیکل لائن تھوڑی بہت جانتا ہو، تجربہ رکھتا ہو کہ بھائی فلاں ڈاکٹر اس کا ماہر ہے، فلاں ڈاکٹر اسپیشلسٹ ہے. جی اس میں اب پرابلم پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ مسئلہ یہ ہے نا کہ اصل میں مجھے کچھ کام ہے. جی اب چونکہ مجھے کام ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا کام جلدی سے کر لوں، تو اب بجائے اس کے کہ میں اس فیلڈ کا ایکسپرٹ کی طرف جاؤں، اب جو بھی ملے گا نا میرے کو، کیونکہ مجھے جلدی ہے، جی اب مجھے آپ مل گیا، یار یوسف بھائی بتا دو نا یہ کام کرنا ہے، آپ بتائیے نا کیا کام کرنا ہے، آپ بتائیے نا. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بس جو بھی سامنے مجھے ملتا جائے، وہ اناڑی ہو یا ایکسپرٹ ہو، کچھ بھی ہو، بس مشورہ مل جائے. صحیح. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایسا نہیں اب یہ کرنا فرمانا چاہیے، چاہ رہے ہیں. بلکہ جو اس فیلڈ سے جس کا تعلق ہے ہاں بھلے تھوڑا اسی سے تاخیر مشورہ. سے کام شروع کریں جی وہ. بھلے ایسا ہی. ہاں ہر کام میں ایمرجنسی نہیں ہوتی، بعض اوقات جو ہے نا ایمرجنسی کریٹ کی جا رہی ہوتی ہے، صحیح. جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. ہر کام میں ایمرجنسی نہیں ہوتی. سیدھی سیدھی. صحیح فرمایا. اچھا اس میں ایک اور چیز تھی علی بھائی، جی کہ جیسا کہ جو یہ لوگوں کا کہنا کہ بھائی مجھے مشورے کی حاجت نہیں ہے، تو دیکھیے واقعی ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ دنیا کی کامل ترین شخصیت ہے نا. سبحان اللہ. اللہ پاک نے آپ کو جو ہے جو کچھ علم عطا فرمایا، عقل عطا فرمائی، فہم عطا فرمایا، تدبر عطا فرمایا، اس کے باوجود آپ صحابہ اکرام علیہ رضوان سے مشورہ فرمایا کرتے ہیں. جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مثالیں موجود ہیں، جیسے غزوہ احزاب جس کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے، تو غزوہ خندق ہی کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اس میں خندق کھودی گئی. اور خندق کیوں کھودی گئی؟ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر کھودی گئی. آپ نے مشورہ دیا کہ آقا جنگی اعتبار سے جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اس طریقے سے تدبیر اختیار کی جائے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے مشورے کو پسند فرمایا اور خندق کھودی گئی، اور اللہ پاک نے جو ہے وہ فتح و مشورے کی ہم اہمیت کو دیکھیں نا، قرآن کریم کی ایک پوری سورت ہے جس کا نام ہے سورہ شورا. اور شورا کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ مشاورت سے کام. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کا آپ نے تذکرہ کیا، سبحان اللہ. تو صحابہ کرام کے حوالے سے صحابہ کرام کے جو آپس میں مشورے ہوا کرتے تھے، اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. اور ان کا جو معاملہ ہے وہ آپس میں مشورہ کے ذریعے ہوتا ہے. تو یہ مطلب ان کے آپس کے معاملات تھے. تو ہمارے جو بڑے ہیں صحابہ کرام ہیں، انبیاء کرام ہیں، خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے خود ہم نے انداز دیکھیں کہ پیارے آقا خود مشورہ فرمایا کرتے تھے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسی کامل ترین شخصیت جن کو پتہ ہی اللہ کی طرف سے مدد مل رہی ہے نا، اور اللہ پاک نے عقل و شعور عطا فرمایا، لیکن صحابہ سے مشورہ کر رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دو گویا کہ امت کو یہ تعلیم دے رہے کہ آپ بھی اپنے اہم امور میں اپنے ماتحتوں سے مشورہ کیا کریں. اچھا اب اس میں یہ نا کہ مشورہ کرنے کے بعد پھر بندہ دل بھی جما لے. صحیح. ہوتا ہے کہ پھر کنفیوژن میں بندہ رہتا ہے کہ بھائی کرو نہ کرو، مشورہ آ گیا تب بھی جو ہے تب بھی ہاں جو ہے وہ کہیں نقصان تو نہیں ہو جائے گا. کہیں ایک بہت بڑے ذمہ دار سے ڈسکشن ہمارا ہو رہا تھا جی جی کہ بھائی مشاورت میں کوئی چیز طے ہو جاتی ہے اور مشورے سے کوئی چیز طے ہو جاتی ہے، صحیح. پھر بھی ایک کہیں نہ کہیں ایسا ڈر ہوتا ہے، خدشہ ہوتا ہے کہ کام کرنے سے کہیں نقصان نہ ہو جائے. جی تو بڑی پیاری انہوں نے بات کہی کہ پھر مشاورت کہتے کسے؟ کیا مشاورت کے بعد کوئی چیز طے ہو گئی، اب اگر خدا نہ خواستہ کامیابی نہیں بھی ملی، نقصان بھی ہو گیا، تو ٹھیک ہے مشاورت سے طے ہوا. مشورے سے طے ہوا. ماشاءاللہ. اور عام طور پر ویسے یہ یوسف بھائی دیکھا ہی جاتا ہے کہ جو چیز مشورے سے طے ہونا عام طور پر یہ ہے اس میں فائدہ ہوتا ہے. فائدہ ہوتا ہے. کیونکہ ماشاءاللہ ابھی ہم نے اقوال بھی سنے، حدیث پاک بھی سنی کہ اللہ پاک ہدایت فرماتا ہے. اچھا علی بھائی ایک بات اور بھی ہے یہاں پر، ہم چائے بھی رہتی ہم نے یہ تو سنا. جی لیتے ناظرین کرام آپ بھی چائے لیتے رہیے گا. جی
صرف چائے شہری کا مبارک موقع ہے. صرف چائے پلائیں گے ناظرین کو نہیں کہ ناظرین بھائی تو سحری کھائیے گا. ظاہر ہے ہمارے سحری علی کر بھائی رہے جو ہے ہوں وہ چائے کی طرف توجہ دلا رہے ہیں جی، آپ کی, کیونکہ بعض ناظرین تو ایسے بھی ہوں گے کہ جو جی. چائے استعمال نہیں کرتے. بہرحال جو ہے وہ سحری کیجیے گا اچھے انداز سے. اللہ پاک ہمت طاقت دے, روزوں میں برکت دے. علی بھائی دیکھا گیا ہے یوسف بھائی کہ یہ مشورہ کس سے لینا ہے یہ تو ہم نے بیان کر دیا, صحیح. ٹھیک ہے, کن مواقع پہ لینا یہ بھی بیان کر. لیکن بعض لوگوں کی عادت یہ بھی ہوتی ہے کہ کوئی مانگے نہ مانگے مشورہ دیتے رہے, جی, اور لوگ ان سے پھر پریشان بھی ہوتے ہیں. پریشان بھی ہو. اب بات کوئی چل رہی ہے, ٹاپک کچھ چل رہا ہے, وہ اپنے مشورے دینا. اس میں جی مصیبت کے وہ مصیبت پھر یہ ہے نا, جی مشورہ دیں گے کوئی مانگے نہ مانگے, پھر اس پہ آپ کو عمل بھی کرنا ہے, جی عمل بھی کرنا پڑے گا پھر آپ کو. جی, یہ مسئلہ ہے نا. وہ بھی بات آئی نا کہ بھائی نہ ماننے تو ان کی تو ناراضگی ہو ایک جاتی. ذمہ دار کو میں جانتا ہوں, انہوں نے اپنے آفس کے باہر جو ہے ایک بورڈ لگایا ہوا تھا کہ بغیر مانگے مشورہ نہ دے. باہر یا اندر, یعنی انہوں نے بورڈ لگا, ان کو اتنے مشورے آتے تھے کہ وہ پریشان ہو گئے تھے مشوروں سے. یعنی اس پر وہ کسی نے مطلب جو ہے وہ سمجھانے والے انداز میں بات کہی تھی علی بھائی کہ ایک تصویر کسی نے بنائی اور جو ہے اس میں لکھ دیا کہ بھائی نیچے اس میں جو عیب ہے وہ بیان کیجیے. اچھا. تو جو گزرنے والا گزرتا وہاں سے کوئی لکھتا ہے کہ بھائی اس میں یہ کلر ایسا ہے, اس کی ناک ایسی ہے, تو اس کا کان ایسا ہے, تو اس کے بال ایسے ہے, تو اس کا فلاں ہاتھ ایسا ہے, تو اس کے یہ ایسا ہے, لباس ایسا ہے, مطلب پورا بورڈ بھر گیا. اللہ اکبر. پھر اس نے جو ہے وہ دوسرے دن اس کے نیچے لکھا کہ اس میں جو عیب ہے اس کو درست کر دیجیے. اچھا. اس تصویر میں جو عیب ہے اس کو درست کر دیجیے. ہر آدمی دیکھتا ہے, خالی وہ تحریر پڑھتا اور آگے بڑھ جاتا. تو پتہ یہ چلا کہ جو ہے وہ مشورے دینا ہے, نقص نکالنا ہے, درست کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. تو واقعی مشورہ جو ہے وہ اس طریقے کا دیا بھی جائے, لیکن جو ہے وہ غیر ضروری مشورے کہ یہ ایسا ہونا چاہیے, یہ ایسا ہونا چاہیے, اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اس سے آدمی کی اپنی بھی عزت جو ہے وہ یوں کہیے کہ ڈیمیج ہوتی ہے, کہ اچھا نہیں لگتا ہے. تو لہٰذا جہاں مشورہ, یعنی ہمارا مشورہ بہت قیمتی ہے نا, جب تک سامنے والا مانگے نہ, ہاں اگر واقعی وہ غلطی کر رہا ہے تو وہ بات اور ہے, لیکن وہ اپنے ذاتی معاملات میں ہے اور ضرورت محسوس ہوگی تو ہم سے مشورہ کرے گا بھی, لیکن ہم بلا ضرورت ہم اپنے مشورے اس کے اوپر تھوپتے رہے تو یہ درست سے پھر طریقہ اس نہیں. بندے کی اپنی جو بلا وجہ جو مشورے دیتا ہے نا, اس کی اپنی عزت بھی کم ہوتی ہے. عزت کم ہو جاتی. ایسا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ آپ سے کوئی مشورہ طلب کرے تو اس وقت آپ چاہیے کہ اس کو مشورہ دیں. اچھا, مشورے میں جو ہے نا فوائد تو بہت سارے ہیں. بندے کی اگر پہچان کرنا ہو نا, ایک ذمہ دار کو میں جانتا ہوں کہ وہ مشوروں کے دوران, مطلب جو مشورہ جب کرتے تھے وہ اس نیت سے کرتے تھے کہ اب یہ مشورہ کیا دے گا اس پر. اچھا. اس سے اس کی صلاحیت کو چیک کرتے تھے کہ اس کے اندر کوالٹی کتنی ہے, اس کے اندر صلاحیت کتنی ہے, اس کے اندر سوچنے اور سمجھنے کی کیپیسٹی بولتے ہیں نا کہ ایک, بالکل. تو اس طرح سے مطلب مشورے کے ذریعے سے یہ بھی ایک فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں کہ بندے کو اگر سمجھنا ہے کہ بندے کی عقل کہاں تک ہے, سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کہاں تک ہے, تو اس سے مشورہ کر کے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اس کی پوزیشن کیا ہے. صحیح. بہت زبردست آپ نے بات کی ماشاءاللہ. ناظرین کرام, بہت پیاری پیاری گفتگو آپ سماعت فرما رہے ہیں. اچھا جنید بھائی, چونکہ ہمارے دیکھنے والوں کی تعداد ظاہر بات ہے گھر سے ہی تعلق ہے, گھر میں بھائی بھی ہیں, بہنیں بھی ہیں, چاچا بھی ہوں گے, ماموں بھی ہوں گے, پھوپھا بھی ہیں, خالو بھی, بہت سارے گھر کے افراد ہوتے ہیں. تو اب گھر کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے کہ مشورہ گھر میں کس انداز سے کرنا چاہیے؟ اچھا, گھر میں مشورہ کرنا چاہیے. بہت پیاری انسان کی اپنی فیملی ہے بھائی, ٹھیک ہے, اب میری مرضی ہے, میری بیوی بچے ہیں, مجھے کچھ معاملات کرنے ہیں, دنیا بھر سے مشورہ کرتے پھریں گے. اور جب واقعی مطلب جیسے مثال کے طور پر گھر میں اے سی لگانا ہے, ٹھیک ہے جناب, گرمی کا موسم آ رہا ہے ویسے, تو جو ہے رمضان میں تو زیادہ گرمی ہوتی ہے, تو اب وہ دوست سے پوچھیں گے, فلاں سے پوچھیں گے, پڑوسی سے پوچھیں گے کون سی کمپنی کا لے, لیکن بھائی گھر والوں کو بھی تھوڑی اہمیت دے دو, ان سے بھی پوچھ لو کہ بھائی کیا کرنا ہے, اے سی ہم کو لگانا ہے. اگرچہ وہ آپ کہیں گے ان کو کیا تجربہ, ٹھیک ہے تجربہ نہیں, کلر کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے کون سا کلر کا لیا جائے, دل جوئی ہو جاتی. جی, یعنی کم از کم اس انداز پر ہی جو ہے وہ, بالکل, ہاں دل جوئی ہوتی نا, دل خوش ہو جاتا ہے کہ بھائی جو ہے گھر والوں کو کہ بھائی ہم کو بھی اہمیت. یعنی بعض ایسے بھی دیکھے گئے ہیں کہ بڑے بڑے اہم کام گھر کے ان کو کرنا ہے اور گھر والوں کو جو ہے وہ مشوروں میں شامل
نہیں کرتے تو یہ ایسا بھی ہوتا ہے جنید بھائی کہ گویا کہ عیب سمجھا جاتا ہے کہ ارے عورتوں سے کیا مشورہ کرنا، بچوں کی امی سے کیا مشورہ کرنا، لیڈیز سے کیا مشورہ کرنا، ہم جینٹس لوگ ہم ہمارا آپس میں نپٹ لیتے ہیں. بلکہ معاذ اللہ اس طرح تحقیر والا انداز بھی بعض لوگ اپنا لیتے کہ چلو ذرا جاؤ باہر جاؤ مشورہ کرنا ہے ہم کو، اس طریقے سے معاذ اللہ یعنی کیسی دل شکنی. یا بچے بھی اگر ہو تو بچوں کو اس طرح جھڑک کر کے باہر کرنا کہ بھائی بیٹا بھی باہر جاؤ ذرا مشورہ کرنا ہے ہم کو. تو اگر ان اندازوں سے ایک یاد آ گیا ایک مشورہ مجھے اچھا اس بات سے. ایک محفل میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مشورہ ہی چل رہا تھا. صحیح. اب کچھ جو ذمہ دار ہمارے ساتھ تھے تو ان سے کچھ ایسی ڈسکشن کرنی تھی کہ جو سب کے سامنے نہیں کی جا سکتی تھی. صحیح. تو میں نے ہمارے نگران صاحب سے عرض کی کہ حضور وہ بات کرنی ہے، ڈسکشن کرنا ہے. تو انہوں نے کہا کرو. انہوں نے کہا سب موجود ہے. تو بولے کیا کروں، سب کو اٹھا دوں؟ تو بولے آپ لوگ ایسا کرتے ہو، سب کو اٹھا کے بھیج دیتے ہو مشورہ کرنے کے لیے. تربیت بھی فرمائی کیا بات ہے کہ بھائی ہم تو کسی کو اٹھا کر باہر نہیں بھیجے کہ بھائی ہم کو مشورہ کرنا ہے آپ لوگ باہر جاؤ. ماشاءاللہ. اچھا یہ تو ہو سکتا ہے، مطلب اس سے ہٹ کر تھوڑا اگر میں کہوں کہ بھائی اگر مشورہ آپ کو کرنا ہے بالفرض اور چار لوگ بیٹھے ہوئے، آپ چلے جائیں باہر، آپ کسی اور کمرے میں چلے جائیں. جی جی جی. ادب کا تقاضا بھی تو یہی ہے نا. اور اسلام کی تعلیم بھی نا عزیز بھائی جو ہے کہ جب یہ اس طریقے سے علی بھائی کہ 3 افراد ہو تو 2 آپس میں اس طرح کی سرگوشی نہ کرے کہ تیسرے کو یہ لگے کہ بھائی جو ہے کوئی بات یہاں تو پرابلم یہ ہے نا کہ تیسرے کو بول رہے کہ آپ باہر جاؤ. جی یعنی جب سرگوشی کرنے کی اجازت نہیں ہے ہم کو، جو ساتھ میں اس کو بٹھا کر کے ایسی بات کرنے کی اجازت ہمارے دین نے ہم کو نہیں دی ہے. تو اس طرح بالکل یعنی اس میں بھی آپ دیکھیں تو اس کے پیچھے کیا ہے، اس کے پیچھے اس کی دل آزاری ہے. امکان ہے کہ ظاہر ہے اس کے دل میں یہ ہوگا کہ مجھے باہر نکالنا ہے، اس کا مطلب یا مجھے چھوڑ کر یہ دونوں سرگوشی کر رہے ہیں، یہ دونوں کچھ خسر بزر کر رہے ہیں آپس میں. تو ہو سکتا ہے کہ بھائی میرے سے کوئی بات چھپا رہے ہو یا میرے ہی تعلق سے کر رہے ہو. لہٰذا یہ واقعی مطلب جو ہے انسان کو چاہیے، مسلمان کو چاہیے کہ ان چیزوں کا خیال رکھے کہ کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو اور صحیح انداز سے مشورہ. بلکہ ہونا ہی چاہیے. میں سمجھتا ہوں یوسف بھائی کہ گھر کے یعنی بچوں سے ہی مشورہ کیا جائے، بالکل، تاکہ ان بچوں کی ابھی سے تربیت ہو کہ ہمارے والد صاحب جو ہے نا ہر کام کے اندر مشورہ کیا کرتے تھے. اب ظاہر ہے جب یہ بڑے ہوں گے، جب یہ والد بنیں گے، یہ دادا بنیں گے، نانا بنیں گے، تو ان کے اندر بھی یہی ہوگا کہ گھر میں جو بھی کام کرنا نا، ہمارے والد صاحب ہم چھوٹے تھے تو ہم سے مشورہ، یعنی کہ ہونا تو یہ چاہیے. جی 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 آپ کنٹینیو کر لیں. اس میں ایک بات علی بھائی آپ تو بہت دور لے کے گئے کہ بچوں کو دادا اور نانا بنا کر کے. اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوگا معلوم ہے اگر ہم مشورہ نہیں کریں گے تو؟ دیکھیے تغیر زمانہ ہے. آج اگر میں اپنے بچوں سے مشورہ نہیں کر رہا ہوں، کل مجھے بوڑھا ہونا ہے، بچوں کو جوان ہونا ہے. ہاں یہ آپ نے بڑی زبردست توجہ دلائی ہے. یہ نہیں پوچھیں گے، نہیں پوچھیں گے. صحیح صحیح. کیوں؟ کیونکہ میں نے ان کی تربیت ہی ایسے کی، میں نے ان کو کب پوچھا؟ صحیح. تو وہ یہ بچپن کو ان کے بچپن میں یا لڑکپن میں ان کے دماغ میں باتیں جاتی گئی کہ ابا کو جو سمجھ میں آتا تھا کرتے تھے. اب مجھے جو سمجھ میں آتا اب مجھے جو سمجھ میں آتا میں کروں گا. اللہ جی واقعی. تو یعنی کہ یہی عرض کر رہا ہوں کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ مطلب اپنے گھر میں بچے بیٹھے ہوں، بچوں کی امی بیٹی ہو، ہمیں گھر میں ایک پنکھا بھی لگانا ہے نا، ان سے مشورہ. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ پنکھا لگا. کیا بات ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ کہ دیکھیے دین اسلام جو ہے نا وہ لوگوں کی دل جوئی سکھاتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ کون سا انداز ہے کہ بھائی جس سے گھر والوں کا دل خوش ہو سکتا ہے. مثال یہ دی جا سکتی ہے کہ بھائی چھوٹی سے چھوٹی بات پر اگر آپ مشورہ کرتے تو دل جوئی ہوگی. باقی ٹھیک ہے آپ نہ بھی کریں، جیسا کہ آپ نے 10 باتوں میں مشورہ کیا اور ایک میں نہیں بھی کیا، 2 میں نہ بھی کیا، تو گھر والوں کا یہ کانسیپٹ نہیں رہے گا آپ کے تعلق سے کہ آپ مشورہ ہی نہیں کرتے، آپ کوئی بھی کام خود ہی کر لیتے. صحیح. جی کرنا چاہیے مشورہ. مطلب یہ ہے کہ سبحان اللہ. بہت ساری باتیں ناظرین آپ نے سنی ہے ماشاءاللہ. امید کرتا ہوں کہ مشورہ کرنے کا ذہن بن رہا ہوگا. انشاءاللہ مشورہ کیجیے گا، بڑی برکتیں ملے گی. بہت ساری باتیں کریں گے، آپ سحری بھی کرتے رہیے. آئیے کلام سن لیتے ہیں انشاءاللہ. اے ختم رسول مکی مدنی، اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، اللہ کوئی نہیں. اے ختم رسول مکی مدنی، اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں،
مجسم تیرے سوا اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں اے ختم رسول مکی مدنی اوصاف تو سب نے پائے ہیں اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں چہرہ تیرا دلکش ہے سیرت تیری پیاری ہے چہرہ تیرا دلکش ہے سیرت تیری پیاری ہے جس نے تمہیں دیکھا ہے آقا سو جان سواری ہے کیا پیش کرے آقا کیا چیز ہماری ہے کیا پیش کروں آقا کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے تو اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں اے ختم رسول مکی مدنی اے ختم رسول مکی مدنی یہ شان تمہاری ہے آقا یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش بری پر پہنچے یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش بری پر پہنچے گو تم عرش بری پر پہنچے گو ذیشان نبی ہے سب لیکن ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے ختم رسول مکی مدنی ہے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے ختم رسول مکی مدنی دل کس کو دکھائے چیر کے غم دل کس کو دکھائے چیر کے غم یہ عیسیٰ کا مداوا کون کرے ہاں دل کس کو دکھائے چیر کے غم عیسیٰ کا مداوا کون کرے عیسیٰ کا مداوا کون کرے اے رحمت عالم تیرے سوا اے رحمت عالم تیرے سوا دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں اے رحمت عالم تیرے سوا دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے ختم رسول مکی مدنی ہے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا
کوئی نہیں، کوئی نہیں اے ختم رسول. ماشاء سبحان اللہ اللہ ماشاء سبحان اللہ. اللہ سبحان اللہ میرے ماشاء اللہ. آقا جیسا کوئی نہیں. کیا آواز. جیسے میرے سرکار ہیں ویسا کوئی نہیں. جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی. جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. اللہ سبحان اللہ. حق ہے. اللہ پاک ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے. ناظرین کرام آپ امید ہے سیری بھی کر رہے ہوں گے. اچھا گفتگو چل رہی تھی ہماری مشورے کے حوالے سے. اب ایک ذہن میں بات آئی ماشاءاللہ. ناظرین کرام سیری بھی کر رہے ہوں گے. کیا خیال ہے اب گھر کی خواتین بھی ہمیں دیکھ رہی ہوں گی تو کیا ان کی اب مشورہ دے سکتے ہیں کہ اب سحری میں بچوں سے مشورہ کریں کیا بنانا ہے؟ ماشاء اللہ. دیکھیے کیسا ہے جی کہ بچے ہو یا بڑے، ہم یہ کرتا ہوا، ہم جس کو واقعی درست کام کرتا ہوا دیکھے تو پھر اس کے متعلق یہ نہ کہے کہ بھائی اس نے مشورہ کیوں نہیں کیا. جیسے ماشاءاللہ گھر کی خواتین ہیں، ان کو پتہ ہے کہ بھائی روزانہ کس طریقے سے مطلب کیا آئٹم بنائی جائے، گھر کو کس طریقے سے صاف ستھرا رکھا جائے، سلیقے مند جو ہے وہ رکھا جائے. تو اب ان کو اس بات کا ان سے تقاضا کرنا کہ آپ ہم سے پوچھتے نہیں ہیں بنانے کے لیے، تو ظاہر ہے کہ روز روز پوچھنا یہ سب مطلب ایک آزمائش کا معاملہ ہو جائے گا. لیکن بچوں کی امی کو بھی چاہیے کہ کبھی دل جوئی کی نیت سے پوچھ بھی لے. بچوں کے ابو کو پوچھ لے کہ آج آپ کی کیا خواہش ہے، کیا پکانا ہے، یا بچوں سے پوچھ لے. جیسے بچوں کے امتحانات کے رزلٹ وغیرہ آتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں، اس وقت بیٹا بولو آج آپ کی پسند کے آئٹم بنائی جائے. یا سالگرہ کا موقع ہے جو ہے بچے کی، تو برتھ ڈے میں جو ہے اس دن پوچھ لیا جائے بیٹا تم کیا پسند کرتے ہو. یہ تو ہو گیا نا جنید بھائی، یہ کہ بھائی پوچھنا جی کہ کیا مطلب آپ پسند کرتے، آپ کی فرمائش. اور ایک ہوتا ہے نا کہ بھائی 3 ویرائٹیز کے نام لے لیے کہ بھائی یہ بنایا جائے یا یہ بنایا جائے یا یہ بنایا جائے، تو یہ تو ہو سکتا ہے نا. صحیح صحیح انڈرسٹینڈنگ سے مطلب گھر کے ماحول کو خوشگوار بنا کے رکھنے کے لیے چیزیں جو ہے نا کی جا سکتی ہے. بس مقصد یہ ہو کہ پوری فیملی خوش انداز، خوش طبعی والے انداز میں. بچوں کی اس میں دل جوئی ہوگی نا جی کہ آج میری فرمائش کا بنائے نہیں، بچے سے مشورہ کرے. اب بنانا تو تھا ہی نا، تو ایک پوچھ لیا کہ بھائی یہ بنائے یا یہ بنائے، تو پتہ چلا کہ بھائی آج ان کی فرمائش پر بن گیا. ہاں جی یوسف بھائی، لیکن یوں بھی ہوتا ہے بعض اوقات آپ کہو کہ کیا بنانا ہے تو اب جس سامنے والے نے کہہ دیا کہ بھائی یہ بناؤ، ارے یہ تو مجھے پسند ہی نہیں ہے. ارے تو بھائی پھر پوچھا ہی کیوں کہ کیا بنا. تو یہ بھی ہو اچھا جائے بعض کرتا اوقات ہے. یہ بھی ہوتا ہے نا اس میں کہ یعنی وہ اب گھر کی جو گھر کی بیوی ہے شوہر کے حساب سے یا ماں ہے جو کھانا بنا رہی ہیں، تو یہ بھی نہ ہو کہ مطلب وہ جو میں کہوں گی وہی بنے گا. کیونکہ بچے ہیں اصل میں، بچے بعض چیزوں کو پسند نہیں کرتے. جیسے بھنڈی کئی بچوں کو پسند نہیں ہوگا، نہیں لیکن کریلا ہے ماں کہے کئی گی کہ بچوں بھائی یہ کو، تو کھانا ہی پڑے گی، میں نے بنا کیوں. وہ بھی ہوتا ہے. تو بچوں کے حساب سے جو بچے کھا بھی رہے ہیں اچھے انداز سے اس کا خیال کرتے ہوئے رکھیں. تو خیر ناظرین کرام مشورے پر بہت ساری گفتگو چل رہی ہے، انشاءاللہ مزید ہم گفتگو کریں گے. آئیے اب بڑھتے ہیں ہمارے بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ذکر ایک نبی کا. انشاءاللہ آج بھی کسی ایک اللہ کے نبی علیہ السلام کا ذکر سنیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور سحر، اور ہمارے اس پروگرام کا بہت ہی پیارا سیگمنٹ جس کا نام ہے ذکر ایک نبی کا. الحمدللہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس پروگرام کے ذریعے اور اس سیگمنٹ کے ذریعے سے روزانہ کی بنیاد پر کسی نہ کسی ایک اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ خیر کریں اور اس کی برکتیں حاصل کریں. آئیے معمول کے مطابق آج بھی اللہ کے ایک بہت ہی پیارے نبی علیہ السلام کا ذکر خیر کرنے اور سننے کی سعادت حاصل کریں گے. کون ہے وہ نبی علیہ السلام جن کا مبارک ذکر ہوگا؟ سبحان اللہ، ان کا نام ہے حضرت داؤد علیہ السلام. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیسی عظیم شخصیت ہیں. اللہ رب العزت نے آپ کو کیسے کیسے اوصاف عطا فرمائے، اللہ رب العزت نے آپ کو کیا مرتبہ عطا فرمایا. قرآن کریم میں کہاں کہاں پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ خیر ہوا. سبحان اللہ، بہت ساری باتیں انشاءاللہ کچھ مختصر وقت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا، آپ بھی اس کو سماعت فرمائیں. ناظرین، آپ علیہ الصلاۃ والسلام
نبوت اور سلطنت، یعنی نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی، تو نبوت اور سلطنت دونوں کے جامع ہیں۔ سبحان اللہ، خوف خدا، تقوی و ورع، عاجزی اور انکساری، عبادت و ریاضت کے اوصاف سے مالا مال تھے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کیا، چنانچہ تفصیلی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا 6 صورتوں میں تذکرہ کیا۔ کہاں کہاں پر؟ سورہ بقرہ، سورہ مائدہ، سورہ اعراف، سورہ انبیاء، سورہ سبا اور سورہ صاد میں اللہ رب العزت نے آپ کا تفصیلی طور پر ذکر کیا۔ آئیے اب آپ علیہ السلام کا کچھ تعارف سنتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا مبارک نام داؤد اور نسب نامہ کچھ یوں ہے: داؤد بن عیشا بن عبید بن عابر بن سلمون بن نحشون بن ابی نازب بن ارم بن حسرون بن فارس بن یہودا بن حضرت یعقوب بن حضرت اسحاق بن حضرت ابراہیم علیہم الصلاۃ والسلام۔ سبحان اللہ۔ آئیے اب آپ کا مبارک حلیہ سنتے ہیں کہ آپ تھے کیسے، دکھتے کیسے تھے۔ سبحان اللہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام بہت ہی خوبصورت تھے۔ سبحان اللہ، چنانچہ آپ کا حلیہ بیان کرتے ہوئے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام سرخ چہرے، نرم اور ملائم بالوں، سفید جسم اور طویل داڑھی والے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے آپ کو جہاں بہت ساری خوبیاں عطا فرمائی، ناظرین کرام، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو انتہائی سریلی اور بہت ہی میٹھی اور پیاری زبان بھی عطا فرمائی۔ بہت آپ کی جو مبارک آواز تھی بڑی ہی پیاری تھی، چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایسی بے مثل اور عمدہ آواز عطا فرمائی جو کسی اور کو نہ دی۔ جب آپ علیہ السلام ترنم کے ساتھ زبور شریف کی تلاوت کرتے تو پرندے ہوا میں ٹھہر کر آپ کی آواز کے ساتھ آواز نکالتے اور تسبیح کے ساتھ تسبیح کرتے۔ اسی طرح پہاڑ بھی صبح و شام آپ کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ امام اوزاعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، جتنی خوبصورت آواز حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا ہوئی اتنی کسی اور کو نہ ہو سکی۔ سبحان اللہ۔ لکھتے ہیں کہ جب آپ علیہ السلام زبور شریف کی تلاوت کرتے تو پرندے اور جنگلی جانور آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے اور تلاوت سننے میں اس قدر مگن ہوتے کہ انہیں کھانے پینے کا بھی ہوش نہ رہتا، یہاں تک کہ ان میں سے بعض کی بھوک پیاس سے جان تک چلی جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آواز سنتا وہ جھومنے لگتا۔ سبحان اللہ، کیسی پیاری آواز تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جیسی سریلی آواز سے زبور شریف کی تلاوت کرتے ویسی آواز کبھی کسی کان نے نہ سنی تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ترنم سے بھرپور آواز سن کر جن اور انسان، پرندے اور مویشی ایسے مگن ہو جاتے کہ ان میں سے بعض بھوک کی وجہ سے مر جاتے۔ آواز کی خوبصورتی کے علاوہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام میں یہ خصوصیت بھی تھی کہ آپ بہت کم وقت میں پوری زبور شریف کی تلاوت کر لیا کرتے۔ ناظرین، زبور شریف کیا ہے؟ زبور شریف ایک کتاب ہے جو کہ آسمانی کتاب ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو جناب سیدنا داؤد علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی۔ جس طرح قرآن کریم ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اسی طریقے سے ایک اور آسمانی کتاب جو سیدنا داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی اس کا نام ہے زبور شریف۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام بہت کم سمے میں اس کی تلاوت کر لیا کرتے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام پر قراءت آسان کر دی گئی تھی۔ آپ علیہ السلام گھوڑے پر کاٹھی ڈالنے کا حکم دیتے اور گھوڑا تیار ہونے سے پہلے زبور شریف پڑھ لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ زبور شریف کے حوالے سے آتا ہے کہ ایک ضخیم کتاب تھی، لیکن یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا معجزہ تھا کہ کم وقت کے اندر اتنا، آپ دیکھیں تو صحیح، کاٹھی ڈالنے کا آپ نے گھوڑے پر حکم دیا اور اس بیچ کے اندر ہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام پوری کی پوری کتاب سبحان اللہ زبور شریف تلاوت کر لیا کرتے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو زبور شریف عطا فرمائی۔ خود رب کائنات ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر، وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، ترجمہ، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔
سبحان اللہ۔ اس مقدس کتاب میں 150 صورتیں تھیں، سب میں دعا، اللہ تعالیٰ کی ثنا اور اس کی تحمید و تمجید کا بیان ہے۔ نہ اس میں حرام و حلال کا بیان ہے، نہ فرائض اور نہ ہی حدود و احکام کا۔ اس کتاب کا کچھ مضمون قرآن کریم میں بھی بیان کیا گیا ہے، چنانچہ فرمان باری تعالیٰ عز و جل ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ ترجمہ، اور بے شک ہم نے نصیحت کے بعد زبور میں لکھ دیا کہ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس آیت میں جس زمین کا تذکرہ ہے، اس سے ایک قول کے مطابق مراد جنت کی زمین ہے، جس کے وارث اللہ پاک کے نیک بندے ہوں گے۔ آپ کی عبادت و ریاضت کا بھی کیسا اعلیٰ مقام تھا، سبحان اللہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام عبادت و ریاضت میں بھی انتہائی اعلیٰ مقام رکھتے تھے، چنانچہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کرتے تو فرماتے وہ بہت عبادت گزار انسان تھے، سبحان اللہ۔ آپ علیہ السلام کے روزے اور نماز کے بارے میں حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کو حضرت داؤد علیہ السلام کے نفلی روزے سب روزوں سے زیادہ پسند ہیں۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن روزہ چھوڑتے تھے۔ اللہ پاک کو حضرت داؤد علیہ السلام کی نفل نماز سب نمازوں سے زیادہ پسند ہے۔ وہ آدھی رات تک سوتے، تہائی رات عبادت کرتے، پھر باقی چھٹا حصہ سوتے تھے، سبحان اللہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے اہل خانہ کو بھی مشغول عبادت رکھا کرتے تھے۔ میں یہاں ان سے بات کرنا چاہوں گا جو گھر کے بڑے ہیں، وہ خود تو عبادت کرتے ہیں، لیکن ایک تعداد ہے کہ جن کے بچے بے نمازی ہیں، جن کے گھر والی بے نمازی ہے، گھر کے افراد بے نمازی ہے، لیکن سیدنا داؤد علیہ السلام کا کیا معاملہ ہے کہ خود بھی عبادت و ریاضت کے اندر آگے سے آگے بڑھ کر حصہ لیا کرتے، چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہے، اور آپ علیہ السلام اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کا حکم دیا کرتے۔ چنانچہ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں ہمیں حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں خبر پہنچی ہے کہ آپ نے نماز کو اپنے اہل و عیال پر یوں تقسیم کر رکھا تھا کہ دن اور رات کے ہر حصے میں آپ علیہ السلام کے گھرانے کا کوئی نہ کوئی فرد مشغول عبادت ہوا کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا خوبصورت انداز زندگی ہے کہ دن رات کا کوئی حصہ ایسا نہ ہو جس میں گھر میں عبادت نہ ہو رہی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا مقام اللہ رب العزت نے جناب سیدنا داؤد علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان تمام تر چیزوں کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ خوف خدا والے تھے۔ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کو بیمار سمجھتے ہوئے ان کی عیادت کرتے تھے، حالانکہ انہیں کوئی مرض نہیں تھا، بلکہ وہ خشیت الہی یعنی اللہ کے خوف میں مبتلا رہا کرتے۔ حضرت خالد بن درکل رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی حضرت لقمان رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا اے لقمان تم نے کس حال میں صبح کی؟ عرض کی اس تصور میں کہ میری جان دوسرے کے قبضے میں ہے، یعنی خدا کے قبضے میں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس بات میں غور و تفکر کیا تو خوف خدا سے ان کی چیخ نکل گئی۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اگر حضرت داؤد علیہ السلام کے خوف خدا کے سبب بہنے والے آنسوؤں کا تمام اہل زمین کے آنسوؤں سے موازنہ کیا جائے تو دونوں برابر ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ امام غزالی فرماتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام جب موت اور قیامت کو یاد کرتے تو رونے لگتے، یہاں تک کہ آپ کے جوڑ ہل جاتے۔ پھر جب رحمت الہی کا ذکر کیا جاتا تو اپنی حالت پر واپس لوٹ آتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیسی عظیم شخصیت ہے۔ آپ کو اپنے رب عز و جل سے کیسا خوف کا معاملہ تھا، رب عز و جل سے کس قدر ڈرا کرتے تھے، اور ایک ہم ہیں ناظرین کرام دن رات گناہ کر رہے ہیں، رب کی نافرمانی پر نافرمانی کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن افسوس کہ ندامت کا ایک آنسو بھی ہماری ان گنہگار آنکھوں سے نہیں نکل پا رہا ہے۔ واقعی اس بات پر بھی رونے کی حاجت ہے کہ ہم خوف خدا سے کیوں نہیں رو پا رہے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ علیہ السلام کا تذکرہ اپنی حدیث پاک کے اندر کیا ہے، چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا
اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیاری نماز حضرت داؤد علیہ السلام کی ہے، اور اللہ پاک کو پیارے روزے حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں۔ آپ علیہ السلام آدھی رات سوتے، تہائی رات قیام کرتے، پھر چھٹا حصہ سوتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن نہ رکھتے تھے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ پر بھی آپ کا تذکرہ کیا، چنانچہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام دعا مانگتے ہوئے یوں عرض کرتے، اے اللہ، میں تجھ سے تیری محبت، تیرے محبوبوں کی محبت اور وہ عمل مانگتا ہوں جو تیری محبت تک پہنچا دے۔ اے اللہ، تو اپنی محبت کو میرے نزدیک میری جان و مال، گھر بار اور ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبوب بنا دے۔ راوی فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کرتے تو فرماتے وہ بہت عبادت گزار انسان تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسی شان والے تھے۔ اللہ عز و جل نے کیسا مقام جناب سیدنا داؤد علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ ناظرین کرام، داؤد علیہ السلام کے حوالے سے آپ نے بہت پیاری پیاری باتیں سنی ہیں۔ آئیے ان کی سیرت پر عمل کرنے کی نیت بھی کریں کہ انشاءاللہ الکریم ہم بھی اپنے اندر خوف خدا کو پیدا کریں گے، ہم بھی اپنے اندر عبادت والا معاملہ لے کر آئیں گے، ہم بھی انشاءاللہ احکام الہی کو بجا لانے کی نیت کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج آپ نے ایک اللہ کے نبی علیہ السلام کا تذکرہ خیر سنا۔ انشاءاللہ کل پھر آنے والے ایپیسوڈ کے اندر ایک سیگمنٹ ہوگا ذکر ایک نبی کا، پھر کسی ایک نبی علیہ السلام کا ذکر کریں گے۔ تو دیکھتے رہیے پروگرام نور سحر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ناظرین کرام، آج پھر آپ نے ذکر ایک نبی کا سنا۔ سبحان اللہ، امید کرتے ہیں کہ آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ تو نیت بھی کیجئے کہ ان کی سیرت مبارک پر عمل بھی کریں گے، اور انشاءاللہ اگر روزانہ آپ کا یہ معمول ہوگا ہمارا یہ پروگرام دیکھنے کا نور سحر، تو روزانہ کی بنیاد پر کسی نہ کسی ایک نبی علیہ السلام کا ذکر سنیں گے۔ اور جو ناظرین کرام روزانہ یہ پروگرام دیکھتے ہوں گے نا، تو ابھی تک امید ہے کہ کئی سارے انبیاء کرام کے حوالے سے کچھ نہ کچھ معلومات آپ کو حاصل ہو گئی ہوگی۔ کل بھی پروگرام آئے گا، آگے تک انشاءاللہ امید ہے کہ پورے ماہ رمضان یہ پروگرام آئے گا، دیکھیں، اور پورے ماہ رمضان انشاءاللہ کسی نہ کسی ایک نبی علیہ السلام کا روزانہ تذکرہ سنیں اور اس کی برکتیں حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ناظرین کرام، پروگرام ہمارا چل رہا ہے نور سحر، اور ٹاپک تھا ہمارا مشورہ سنت ہے۔ آپ سیری بھی کر رہے ہوں گے، سیری بھی کرتے رہیے گا۔ تو مشورے کے حوالے سے یوسف بھائی میں اس طرف آؤں گا کہ یہ ساری چیزوں تو ہم نے ڈسکس کی، بہت ساری چیزیں مشورہ کرنا ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن میں یہاں پر چاہوں گا جو تاجر حضرات ہیں، بزنس مین ہیں، ان لوگوں کے لیے کیا آپ یہ مشورہ دیں گے کہ ظاہر ہے ان کو مشورہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، گھر کے جو بڑے افراد ہیں ان سے مشورہ کرنا ہے، یا جو سمجھدار لوگ ہیں، قابل لوگ ہیں، ان سے مشورہ کریں، کیا ایسا بھی ہونا چاہیے کہ ہم علماء کرام سے مشورہ کریں؟ کیا بات ہے، ماشاء اور اس کے اللہ، کیا فوائد ہیں، کیا ہونا چاہیے؟ ماشاء اللہ، بالکل جس طرح سے ایک بزنس کے اندر جو ہے وہ ایک لیگل ایڈوائزر اپوائنٹ کیا جاتا ہے کہ پیسے دے کر جو ہے ان سے جو ہے وہ مشورے کیے جاتے ہیں، صحیح۔ اسی طرح جو ہے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس اپوائنٹ کیے جاتے ہیں جو اکاؤنٹس کے تمام معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اسکیننگ کر رہے ہوتے ہیں، آڈٹ کر رہے ہوتے ہیں، کہیں اگر کوئی مسنگ ہے تو ان مسنگس کو جو ہے وہ بتا رہے ہوتے ہیں، کہیں غلطیاں ہو رہی ہو تو ان کو سدھارنے کی جو ہے وہ ترکیب ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے تو ہمیں ذہن دیا ہے کہ ہر کام کرنے سے پہلے شرع رہنمائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ کام کرنے کے بعد نہیں، کام کرنے کے پہلے شرع رہنمائی لی جائے۔ تو ایف جی این کے ناظرین کو یہ مشورہ دیا جا سکتا ہے، بلکہ یہ مشورہ ہے ایف جی این کے ناظرین کے لیے کہ کاروبار والے جو حضرات ہیں، کام کاج والے جو حضرات ہیں، وہ اپنے کاروبار کی اسکیننگ کر لیں کہ جو میں کام کر رہا ہوں، جو میرا انداز ہے، کیا گویا کہ وہ درست ہے یا غلط ہے۔ علماء اکرام سے جو ہے وہ رابطے میں رہیں، کوئی بھی ایسا نیا کام آ جائے تو رجوع کرے اور رہنمائی لے لے کہ حضرت میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، یہ نیا کام کرنے جا رہا ہوں، یا موجودہ کام میں کوئی ایسا کام آ جائے کہ جو پہلی مرتبہ ہو رہا ہو، تو یعنی ہر وہ کام جو پہلی مرتبہ بندہ کر رہا ہے تو اس کی رہنمائی جو ہے اور اس حوالے سے مشورہ جو ہے وہ علماء کرام سے بالکل لینا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے یوسف بھائی، بعض اوقات انسانی عقل جو ہے نا وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ بھئی یہ صحیح ہے، جبکہ شریعت کا حکم جو ہے وہ اس کے الٹ ہوتا ہے۔ بالکل
یعنی شریعت کا حکم صحیح ہوتا ہے، انسانی عقل اس کے یعنی الٹ دنیاوی طور پر تو پروفٹ بہت زیادہ مل رہا ہوتا ہے جی اس کے ذریعے سے، بظاہر ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ بس یہ جائز ہے، یہ حلال ہے، لیکن شریعت کا حکم جو اچھا شریعت کے جو احکام ہے وہ واقعی بندے کے لیے فائدہ مند ہے، بے شک کیونکہ اگر وہ کر لیتا ہے تو پھر اس پہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور یہ دین جو ہے نا ہمارا دین فطرت ہے، جی یعنی اس کے جو احکام وہی ہیں جو ہونے چاہیے، جی یعنی جیسا ہونا چاہیے نا، اصل جو احکام ہے شریعت کے صحیح یہ وہ ہیں جو اگرچہ ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے، لیکن یہ احکام وہی ہیں جو ہونے چاہیے اسی کے اچھا مطابق۔ اب اس میں بھی جو ہے نا کہ مشورہ کس سے کیا جائے، جی جی جی، بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مسجد کے امام صاحب ہے تو سارے مسائل انہیں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، یہ بہت زبردست آپ نے توجہ دلائی۔ تو جو ہے مسائل پوچھنا بھی جو ہے وہ مفتی سے ہے، عالم دین سے ہے، پھر ہر عالم ہر مسئلے کا جواب دے دے بر وقت دے دے یہ بھی ضروری نہیں ہے، تو یعنی اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہوگی کہ بھائی دنیاوی طور پر بھی ہے نا یوسف بھائی جو ہے ہر مرض کے الگ الگ ڈاکٹر ہیں، جی ایک ڈاکٹر سارے مرض کا تو علاج نہیں کرتا، ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے، کوئی دانت کا ہوتا ہے جی تو کوئی جو ہے وہ ہڈیوں کا ہوتا ہے، کوئی ڈینٹسٹ ہے تو کوئی آرتھوپیڈک ہے تو کوئی مطلب مختلف جو ہے وہ، اور پھر دوائیاں بھی مختلف ہوتی ہے تو ڈگریاں بھی مختلف ہوتی ہے، تو کوئی جو ہے آیورویدک میں کام کر رہا ہوتا ہے تو کوئی ایلوپیتھک میں تو کوئی ہومیوپیتھک میں، صحیح سب فیلڈز الگ الگ ہوتی ہے، تو اس میں بھی دین کے معاملے میں بھی جو ہے نا، اچھا اب یہ ہوتا ہی ہے نا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یار جی جی مجھے فلاں جو ہے نا امام صاحب وہ اپنے مطلب کی بات جو ہے نا وہ مطلب گویا کہ بندے کو اپنے مسئلے کو جائز ہی قرار دینا ہے، جی اللہ اپنی مرضی کے مطابق جو ہے نا فیصلہ ہے جی جی، تو بس اسی سے سوال کرا حضرت کچھ راستہ نکال دو نا، حضرت کچھ راستہ نکال دو نا، ہاں تو صحیح کہہ رہے ہیں، بعض لوگ یعنی بعض لوگوں کا سوال کرنے کا انداز بھی ہوتا ہے کہ حضرت اگر ایسا ہو جائے تو، یعنی وہ کوشش یہ کر رہے ہوتے ہیں اپنی طرف سے کہ کسی بھی طریقے سے کوئی راہ نکل جائے، کچھ راہ نکل جائے، کچھ ہاں میں جواب آ جائے، بس معاملہ وہ ہو جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جن سے مشورہ مانگا جائے جی جی، ان کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ نہیں مانگا گیا ہے مشورہ تو واقعی اب جیسا مثال کے طور پر رشتوں کے معاملے میں مشورہ کیا جاتا ہے تو پوری دیانت داری کے ساتھ مشورہ دے، یعنی اگر ایسا ہے کہ بھائی واقعی وہ اپنی بچی کے لیے یا اپنے بچے کے لیے لڑکی کے متعلق مشورہ کر رہے، یا اپنی بچی دینا ہے لڑکی کے متعلق مشورہ کر رہے، تو اب جو ہم کو صحیح پتہ ہے ایکچوئل بتا دے، یار چھپائے نہیں کچھ اسے، یار کر لو میرا مشورہ ہے، کر اس کا عیب پتہ بھی ہے آپ کو، اور پھر بھی اس کے عیب کو ہم چھپا رہے، تو یہاں پر شاید عیب چھپانے کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ آپ سے پوچھ ہی اس لیے رہا ہے کہ تاکہ آپ کے مشورے کے مطابق وہ آگے کام کر سکے۔ جہاں عیب بتانے کی اجازت نہیں ہے وہاں عیب بتا رہے ہوتے ہیں، جی اور جہاں عیب چھپانے کی اجازت نہیں ہے وہاں چھپا رہے ہوتے ہیں۔ جی چھپا رہے ہوتے ہیں، یعنی جتنا کم از کم اتنا ہی جو معاملہ ہے تو وہ ان کو بتا دیا جائے تاکہ درست مشورہ دینے کا، تاکہ ظاہر بات ہے اب وہ مثال تو نکاح کے لیے پوچھا ہے تو اب نکاح تو ظاہر بات ہے ایسا معاملہ ہے کہ وہ زندگی بھر اس کے ساتھ رہنا ہے اگلے کو، اپنا جو ہے وہ چیز بتا دے اور پھر آگے کہہ دے بھائی آگے آپ کی مرضی ہے، آپ مزید تحقیق کر لیجئے گا، میں نے یہ چیز دیکھی ہے، یہ میں نے محسوس کیا ہے، تو تاکہ صحیح بات کا مشورہ اور جس کو بتایا جائے اسے بھی چاہیے کہ اسے امانت رکھے، جی کہ بھائی جو ہے وہ جس نے بتائی اس نے کاروباری گویا اعتبار کہ سے بھی خیر خواہی یہ کی، ہوتا ہے یوسف بھائی کہ جو ہے پتہ ہے کسی کے متعلق کہ میں پہلے دو کو دھوکہ دے چکا ہے، اب جو ہے وہ کوئی آ کے ہم سے پوچھ رہا ہے، تب ہم بولے یار وہ بیچارے کی حالت بہت ڈاؤن ہے اور مطلب وہ کافی مقروض ہے، یا اللہ کا، ارے بھائی وہ کاروبار کرنا ہی نہیں جانتا، اس کو طریقہ ہی نہیں پتہ ہے کاروبار کرنے کا، اور کوئی بیچارہ آپ سے مشورہ مانگ رہا ہے کہ بھائی اس کو میں انویسٹ کروں یا نہیں کروں، تو آپ سچی بات بتا، اس کی مدد کرنا ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کو یہ مشورہ دینا کہ نہیں بھائی صحیح ہے کاروبار کر لو اس کے ساتھ میں، تو پتہ چلا پہلے دو کو ڈوبا چکا ہے اب تیسرے کو ڈوبا دے۔ اور یہ بھی ہے نا کہ بھائی مشورہ جو ہے نا وہ انویسٹ کرنے کے پہلے مانگے آ کر، جی بعض اوقات ہوتا ہے کہ انویسٹ کر دیا، جی اب لگ رہا ہے کہ کچھ مسئلہ ہے، اب مشورہ کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی وہ آدمی کیسا ہے، وہ اس کے ساتھ پیمنٹ میں نے لگائی ہے تو اب کیسا ہے، تو اب کیسا ہے، اب وہ تو وقت چلا گیا، جی بالکل صحیح، اب تو اس پر مشورہ ہو سکتا ہے اسے پیمنٹ واپس کس طرح نکالی جائے۔ واقعی درست ٹائم پر مشورہ ہونا چاہیے، مشورے کا جو وقت ہے صحیح فرما رہے ہیں آپ کہ اس وقت پر مشورہ ہونا چاہیے، ورنہ وہ تیر کمان سے نکل گیا اور اب بعد میں صرف پچھتاوے کہ کیا مشورہ بھی درست ہو، ٹائم بھی درست ہو، جی جس سے مشورہ لیا جا رہا ہے وہ بھی درست ہو، وہ بھی درست اور جس وہ کام درست کے لیے مشورہ دے دے، اس کی ذمہ داری ہے کہ درست مشورہ وہ اگر اس سے مانگا گیا تو درست وقت پر درست کام کے لیے درست جو ہے وہ شخص سے
مشورہ مانگا جائے، ماشاء اللہ، ہاں، اور اس کے لیے بھی ضروری ہے جو مشورہ دے رہا درست ہی دے، وہ بھی درست درست مشورہ ہی مشورہ دے، مس گائیڈ نہ کرے، غلط انداز نہ کرے. صحیح، ماشاء اللہ. تو ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ اب مشورہ کرنے کے حوالے سے بہت اچھا خاصا آپ کے سامنے مواد آ چکا ہوگا. تو انشاءاللہ شرعی اصولوں کے مطابق مشورہ کریں گے اور مشورہ انشاءاللہ دیں گے. دینی کام ہو یا دنیاوی کام ہو، بہت سارے کام ہوتے ہیں جہاں مشورے کی حاجت ہوتی ہے. چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بالکل اختتام کی طرف ہے، اب میں چاہوں گا ہمارے جو گیسٹ ہیں یہ ناظرین کو کچھ پیغام دینا چاہیں، کوئی مشورہ دینا چاہیں آپ. اچھا، جی، یعنی ہم سے بھی کچھ مشورہ آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم بھی مشورہ دیں. ظاہر ہے ماشاء اللہ، پریکٹیکل ہو جائے نا. ماشاء اللہ. جی بہت دیر کلام کیا نا مشورے پر آپ نے. جی جنید ویسے شروع کرتے ہیں. چلیں، ماشاء اللہ. ماشاء اللہ، صلی اللہ علیہ محمد. آپ کا حکم سر آنکھوں پر. یوسف بھائی، میں اپنے ناظرین کو، میرا یہ ناقص مشورہ ہے میں نے کہ جنید ویسے شروعات اسی کی لیے میں جائے. نے کہہ دیا آپ کا حکم سر آنکھوں پر. جو ناظرین کے متعلق میں یہ مشورہ دوں گا، آپ کی خدمت میں عرض کروں گا ناظرین کہ ماشاءاللہ FGN چینل کی کوششیں آپ کے سامنے ہیں. الحمدللہ رمضان جیسے بابرکت مہینے میں کتنے پیارے سلسلے FGN چینل آپ کے لیے پیش کر رہا ہے. تو میرا مشورہ ہے کہ آپ خود بھی دیکھیں اور اپنے ریلیٹیوز، اپنے دوست احباب، اپنے پڑوسیوں کو بھی FGN چینل دیکھنے کی دعوت دیتے رہیں. اور کیوں نہ دیکھیں، جی ماشاءاللہ FGN ہی کے ذریعے تو ان کو مشورہ کرنے کے اصول آج پتہ چلے نا، جی تو کیوں نہ دیکھیں FGN چینل. سبحان اللہ. یوسف بھائی کچھ مشورہ دیں گے؟ میں مشورہ یہ دوں گا، ویسے میں نے مشورہ میں نے جیسا جب آپ نے سوال کیا نا تو میں مشورہ یہی دینے والا تھا جو جنید میں نے دے دیا. اب یہ سمجھ میں آئے کہ پہلے میں مشورہ دے دوں گا. صحیح. بہرحال جو ہے وہ FGN چینل کے حوالے سے ماشاءاللہ جو جنید بھائی نے مشورہ دیا کہ اس کو ہم دیکھتے رہیں. اسی کے ساتھ رمضان المبارک کا پیارا پیارا مہینہ جاری ہے. خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم عبادت کرے، تلاوت قرآن کرے، نمازوں میں دل لگائے، صدقہ و خیرات کرے، زکوٰۃ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے. میں یہ مشورہ دوں گا کہ جو ہے وہ زکوٰۃ جو ہے وہ مال کا میل ہے اور صدقہ دینے سے جو ہے وہ مال میں برکت ہوتی ہے. اور یہ ایک مبارک مہینہ ہوتا ہے کہ اس میں نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. تو میں یہ عرض کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ نفلی صدقہ بھی دے، اپنے مال کی زکوٰۃ کا حساب کرے اور اس حوالے سے بھی مشورہ کرے کہ میری زکوٰۃ کی رقم کتنی بنتی ہے. علماء اکرام سے رابطہ کرے، اپنی پوزیشن بتائے ان کے سامنے اور بتائے، ان سے سمجھے کہ میری جو ہے وہ زکوٰۃ کتنی بنتی ہے. پھر جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں ان تک جو ہے وہ اپنی زکوٰۃ پہنچائے. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. ناظرین کرام، بہت ساری گفتگو آج ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس گفتگو کو قبول فرمائے. تو مشورہ کرنے کے حوالے سے آپ نے بہت کچھ سنا. نیت کیجئے انشاءاللہ الرحمن ہم مشورہ کرنے کی اپنی عادت اپنائیں گے انشاءاللہ. ایک کلام سن لیتے ہیں انشاءاللہ. حال دل کس کو سنائیں، حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے. کیوں کسی کے در پہ جائیں، کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے. میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے. میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے. غم کیوں میرے پاس آئے، غم کیوں میرے
पास आए हैं, आप के होते हुए गम क्यों मेरे पास आए हैं, आप के होते हुए क्यों किसी के दर पे जाएं हैं, आपके होते हुए अपना जीना अपना मरना अब इसी चौखट पे है, अपना जीना अपना मरना अब इसी चौखट पे है। हम कहाँ सरकार जाएं, हम कहाँ सरकार जाएं, आपके होते हुए हम कहाँ सरकार जाएं, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाएं, हाल दिल इसको सुनाएं, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाएं, क्यों किसी के दर पे जाएं, आपके होते हुए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाज़रीन किराम, आइए आपको एक रिवायत सुनाता हूँ। हज़रत क़ासिम रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत में है कि जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कोई ऐसा अम्र पेश होता जिसमें अहले फ़िक़्ह व राय के मशवरे की ज़रूरत होती, तो आप हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़, हज़रत मुआज़ बिन जबल, हज़रत अबी उबई बिन कअब, हज़रत ज़ैद बिन साबित और मुहाजिरीन व अंसार के साथ उनको बुलाकर मशवरा करते। क्या बात। यानी सहाबा किराम का कैसा अंदाज़ था। यहाँ तक कि आप देखें ना, सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का की जब ज़ाहिरी वफ़ात का वक्त करीब आया तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बाद खलीफा का ऐलान करना था। अब ज़ाहिर खलीफा बनाना है, आपके बाद खलीफा होंगे, तो आपने उसमें भी चंद सहाबा किराम जो है उनको उनके नाम दिए और फरमाया इसमें मशवरा कर लो। क्या बात। हाँ, मशवरा करने के बाद सिलेक्शन, मशवरा करने वालों का सिलेक्शन किया, यानी किनसे मशवरा किया जाएगा उनका सिलेक्शन किया। नहीं ये नाम है, इनमें से किसको करना है खलीफा बनाना है, इनके हवाले से मशवरा। अच्छा, इनके हवाले से मशवरा। सुभान अल्लाह। नहीं, खलीफा बनाना हालांकि कितना अहम काम है, उसमें भी आपने डायरेक्ट नाम ले लिया कि इसको खलीफा बनाना है। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हालांकि फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु वो शख्सियत है जिनकी राय के मुताबिक कई मरतबा कुरान नाज़िल हो चुका है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। साहिबुर राय हैं आप, सुभान अल्लाह। आपका एक वस्फ ये भी है, काना रायुहु मुवाफिकन बिल वही वल किताब, कि आपकी राय जो है ये कुरान और हदीस के मुवाफिक हुआ करती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हमें इन बुज़ुर्गों का सदका नसीब फरमाए। तो आज का हमारा प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह मिलेंगे कल फिर नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और कल हाँ ज़रूर हमारा प्रोग्राम देखना है। अल्लाह पाक आप सबको खूब खूब बरकत अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा रहमत मग़फ़िरत दोज़ख़ से आज़ादी का साइल हूँ, महे रमज़ान के सदक़े में फरमा दे करम मौला।